اگر آپ سورہ حجرت 49 نمبر سورت اس کی 12 آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ گمان نہیں کرنا چاہیے، قیاس رائیاں نہیں کرنی چاہیے، قیاس رائی کرنا بڑا گناہ ہے۔ تو حکیم صاحب کو پتہ نہیں اللہ کا ڈر ہے کہ نہیں، کیونکہ یہاں پر آ کر قیاس رائیاں ہی کر کے گئے ہیں، بس وہ جواب انہوں نے کسی بات کا نہیں دیا۔ تو چلیں دیکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے بات کی ہارون کی جو بہن ہے، قرآن شریف میں حضرت مریم کو اختہ ہارون جو کہا گیا، اس کا مطلب انہوں نے کہا ہے کہ نسبت جوڑی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ادھر ان کی طرف سے آئی تھیں، لیکن یہ بات دلیل جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ اگر تو ان کی نسبت اس حوالے سے تھی کہ وہ ان کی نسل سے تھیں تو پھر ان کو ہارون کی بیٹی کہنا چاہیے تھا۔ انہوں نے بہت اچھا کیا جو انہوں نے یسوع مسیح کی مثال دی کہ اس کو بھی تو ابن داؤد کہا گیا ہے، اس کو داؤد کا بھائی نہیں کہا گیا، اس کو داؤد کا بیٹا کہا گیا ہے۔ تو بیٹے سے مراد یہی ہے کہ وہ اس کی نسل سے ہے۔ تو اگر حضرت مریم بھی ہارون کی نسل سے تھی تو چاہیے تو یہ تھا کہ کہتے ہارون کی بیٹی، برعکس اس کے اس کو ہارون کی بہن کہا جا رہا ہے۔ اور اگر ان کی دلیل کو مان بھی لیا جائے تو اس کے لیے ہمیں قرآن میں سے ان کو ثبوت دینا پڑے گا اپنی دلیل کو سچ ثابت کرنے کے لیے۔ قرآن شریف میں سے کوئی اور ایسا بندہ ہمیں دکھائیں جس کی نسبت جو ہے اس طرح سے جوڑنے کے لیے اس کو کسی کا بھائی کہا گیا ہو۔ بلکہ یہ بھی چھوڑیں، جو ازواج مطہرات ہیں، جو پیغمبر اسلام کی جو بیویاں ہیں، ان کو اہل اسلام کے ہاں ان کو مومنوں کی مائیں کہا جاتا ہے۔ تو ان کو مومنوں کی مائیں کہنے کی بجائے مومنوں کی بہنیں کہا کریں۔ اگر آپ کے نزدیک جو ہے اس سے مراد نسبت ہوتی ہے کہ اس طرح کا رشتہ ہے، پدرانہ شفقت ہے، تو آپ پھر بہنیں کہا کریں، مومنوں کی مائیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ کو قرآن شریف میں سے آپ کو ایک بھی مثال نہیں ملتی اس طرح کی جہاں پر یہ لکھا ہو کہ کسی کی خاندان کی حوالے سے کسی کے ساتھ نسبت کی ہو، اس کو بہن کہہ کر یا بھائی کہہ کر۔ اس طرح کی جب بھی بات ہو تو بیٹے کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو قرآن شریف میں سے ہی میں پڑھ کے سناتا ہوں ایک حوالہ، قرآن میں ہی آپ کو ثبوت مل جائے گا اس کا۔ سورہ نام 6 نمبر سورت اس کی 82 نمبر آیات سے پڑھیں گے۔ لکھا ہے، اور یہ ہماری حجت تھی اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلہ میں دی تھی، ہم جس کو چاہتے ہیں مرتبوں میں بڑھا دیتے ہیں، بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا بڑا علم والا ہے۔ اور ہم نے ان کو اسحاق دیا اور یعقوب، ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی، اور پہلے زمانہ میں ہم نے نوح کو ہدایت کی اور ان کی اولاد میں سے داؤد کو، نوح کی اولاد میں سے داؤد کو۔ اب داؤد کا اور نوح کا اتنے سینکڑوں سال کا فرق ہے، لیکن یہاں پہ داؤد کو نوح کی اولاد کہا گیا، ٹھیک ہے۔ داؤد کو اور سلیمان کو اور ایوب کو۔ اب داؤد اور سلیمان اور اس کے بعد ایوب آ گئے ہیں۔ اب ایوب جو ہیں ان سے پہلے تھے، یہاں پہ سارا ہی گڑمٹ ہو گیا، نسب نامہ ہی نبیوں کا گڑمٹ ہو گیا۔ اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو، سارے نام آگے پیچھے ہیں، سارے نام آگے پیچھے ہیں۔ ایک ہی جو ہے وہ سلسلے میں ٹھیک نام آیا ہے، داؤد، نوح اور اس کے بعد داؤد۔ لیکن داؤد نوح کا بیٹا کسی طور سے بھی ثابت نہیں ہوتا ڈائریکٹ بیٹا، یہ بہت لمبا ان کے اندر جو ہے ٹائم کا فاصلہ تھا، اور یہ انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ وہ ان کی نسل سے تھے۔ تو جب قرآن میں بھی نسل کا حوالہ دیا گیا تو اس کے لیے بیٹے کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہاں اس طرح سے نسبت کی گئی ہے۔ بھائی، ان کو بھائی نہیں کہا گیا، اولاد کی بات ہوئی ہے، ڈسینڈنٹس کی بات ہوئی ہے، بردر نہیں کہا گیا کسی کو۔ ہاں، اور نیز زکریا کو اور یحییٰ کو اور عیسیٰ کو اور الیاس کو، سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ تو انہی کے نسب نامے میں آگے یہ حضرت عیسیٰ بھی آ جاتے ہیں۔ ابھی حضرت عیسیٰ کا جس طرح سے یہاں پر بیان کیا گیا، آپ رشتہ جوڑ کر دکھائیں، آپ بات بنا کے دکھائیں، نہیں بنے گی جو مرضی کر لیں آپ۔ یہ لے اچھا، اس کے بعد انہوں نے جو نذران والی روایت پیش کی وہ بھی انہوں نے اچھا کیا۔ نذران والی روایت جو ہے اس کو تھوڑا کسی اور اینگل سے ہم دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ میں ایک اور بھی روایت پیش کروں گا۔ اب یہ جو بات تھی ہارون کی بہن والی، ان کو جو ہارون کی بہن کہا گیا، اس کو اس دور کے لوگوں نے، جو عربی بولنے والے لوگ تھے، ان لوگوں نے اس کو کیسے سمجھا، ان لوگوں کو اس بات کی کیسے سمجھ آئی، ہم یہ دیکھیں گے۔ جو حکیم صاحب نے، میرے جو پیارے دوست اور بھائی ہیں، انہوں نے جو روایت پڑھی اسی کو ہم دوبارہ پڑھیں گے۔ ابن ابی حاتم نے ابن سیرین رحمہ اللہ سے روایت کیا کہ مجھے خبر دی گئی کہ کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول ہارون کی بہن میں
ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بھائی نہیں ہیں؟ تو عائشہ رضی اللہ انہوں نے فرمایا تو نے جھوٹ کہا۔ اب حضرت عائشہ جو تھیں وہ ان کو بہت حکمت والی خاتون بھی ہمارے مسلمان بھائی جو ہے مانتے ہیں، اور جو باتیں وہ سیکھتی تھیں کہاں سے سیکھتی تھیں؟ پیغمبر اسلام سے سیکھتی تھیں۔ اور اگر حضرت عائشہ کعب کو یہ کہہ رہی ہیں کہ تو جھوٹ بولتا ہے، کعب کیا بات کہہ رہے تھے کہ ہارون اور مریم جو ہیں یہ اصل میں حقیقی معنوں میں بہن بھائی نہیں ہیں، تو حضرت عائشہ ان کو کہنے لگی تو جھوٹ بولتا ہے۔ اچھا آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ تو نے جھوٹ کہا۔ تو کعب رضی اللہ انہوں نے فرمایا اے ام المومنین، اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فرمایا ہو اور آپ تو زیادہ جانتے تھے اور زیادہ خبر رکھنے والے تھے، ورنہ میں تو جانتا ہوں کہ ان کے درمیان 600 سال کا عرصہ ہے، تو عائشہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئیں۔ یہاں پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چلے میں آپ کی بات مان لیتی ہوں، ٹھیک ہے، کہ وہ خاموش ہو گئیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو جواب انہوں نے دیا نا کعب نے آگے سے، اس کی کمزوری ہمیں پتہ ہے کیسے معلوم ہوتی ہے۔ حضرت مریم جو موسیٰ کی بہن تھی اور حضرت مریم جو یسوع مسیح کی ماں تھی، ان میں 1400 سال کا فرق تھا۔ کعب اپنی دلیل کی مضبوطی کے لیے کہتے ہیں کہ ان کے درمیان 600 سال کا فرق تھا، تو یہیں سے یہ اصل میں جس بات کو وہ مضبوطی کے لیے پیش کرتے ہیں اسی میں کمزوری نظر آ جاتی ہے ہمیں، تو اس کمزوری کی وجہ سے ان کی دلیل ہی ہمیں ناقص جو ہے وہ ملتی ہے۔ اس کے علاوہ جو نجران والی انہوں نے روایت بیان کی تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہاں مجھے رسول اللہ نے اہل نجران کی طرف بھیجا تو ان کے لوگوں نے پوچھا تم بتاؤ کیا پڑھتے ہو؟ تو جب اسی حوالے سے انہوں نے پوچھا کہ ہارون کی بہن، وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو جواب نہ دے سکا۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب میں واپس آیا تو میں نے یہ بات رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کی۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تو نے ان کو نہیں بتایا وہ اپنے بچوں کے نام انبیاء کرام اور جو ان سے پہلے نیک لوگ گزر چکے ہیں ان کے ناموں پر رکھتے تھے۔ بات کرنے کا مقصد ہے کہ اس دور کے جو عربی بولنے والے لوگ تھے انہوں نے جب اس بات کو سنا تو ان کو یہی سمجھ آئی کہ اس کا مطلب جو ہے وہ ہارون کی بہن ہی ہے، لٹرل معنوں میں اس کا مطلب ہارون کی بہن ہے۔ آج اتنے 100 سال بعد 1400 سال بعد حکیم صاحب اگر ہمیں اٹھ کر یہ کہہ دیں کہ نہیں وہ اس کا مطلب ہارون کی بہن نہیں ہے کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہارون کی بہن نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ناکافی ہے، یہ دلیل نہیں ہے، یہ آپ کی اپنی جو ذاتی ایک من پسند تفسیر ہے وہ تو ہو سکتی ہے لیکن یہ قرآنی دلیل نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے نسب نامے کو لے کر بات کی۔ خیر حکیم صاحب کی تصحیح کرتا چلوں، ایک بات انہوں نے کہی کہ لوکا کی انجیل میں 41 پشتیں ہیں جبکہ متی کی انجیل میں 26 پشتیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے، متی کی انجیل میں جو ہے وہ 41 پشتوں کا ذکر ہے، برعکس اس کے لوکا کی انجیل میں تقریباً 77 یا 77 پشتوں کا ذکر ہے۔ تو یہ پہلے کریکشن کر لیں، آپ کی بنیاد ہی نہیں نسب نامے کی ٹھیک، تو آپ کا اعتراض کیسے ویلڈ ہو سکتا ہے؟ اچھا اس کے علاوہ انہوں نے یہ بات کہی کہ بھئی کماری کی جو ہے، کماری کو مقدسہ مریم کو کماری بھی کہا جا رہا ہے، پھر اس کے علاوہ ان کو شوہر ولی بھی کہا جا رہا ہے، ان منگیتر بھی کہا جا رہا ہے یوسف کی۔ تو خیر انہوں نے کسی طرح سے بات کو گڑمڑ کر کے یہ بات نکالنے کی کوشش کی کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ کماری کوئی نہیں تھی، اور یہ جو ہے یہ خود سے انہوں نے یہ یہودی سازش ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ اس طرح کی سٹوری بن گئی ہے۔ یہ ذرا مجھے پہلا تیتس پہلا باب 15ویں آیت جو ہے وہ نکال کے دیں۔ بائبل میں بڑی وضاحت سے اس بات کو بیان کیا گیا۔ پہلے نمبر پر جس وقت فرشتہ مریم کے پاس آیا خوشخبری دینے کو تو اس وقت یوسف کی منگنی مقدسہ مریم سے ہو چکی تھی۔ ہمیں اس بات کا ثبوت کہاں پہ ملتا ہے؟ لوکا کی انجیل 26واں پہلا باب 26 سے 27 آیات۔ یہاں پر واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا۔ یہاں پہ یہ نہیں لکھا شادی شدہ کے پاس بھیجا گیا، لکھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے مرد یوسف سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اس کی منگنی ہو چکی تھی لیکن وہ کنواری تھی۔ اچھا پھر اس کے بعد لوکا پہلا باب 34 سے 35 آیت میں لکھا ہے یہی جو کنواری ہے یہ مریم روح القدس کی قدرت سے یہ حاملہ ہو گئی۔ حالت ان کی کنواری تھی جب حاملہ ہوئی ہیں روح القدس کی قدرت سے۔ اچھا جب انہوں نے کہا کہ یہ کیوں کر ہوگا جب کہ میں مرد کو نہیں جانتی، تو لکھا ہوا ہے کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پہ سایہ ڈالے گی۔ اسی بات کا ثبوت ہمیں متی کی انجیل پہلا باب 18 سے 25 آیات میں بھی ملتا ہے۔ اب لکھا آگے، اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے
منگنی ہو گئی ہے، لیکن ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی، یعنی کہ ان کے ملاپ سے پہلے ہی، مریم اور یوسف کے ملاپ سے پہلے ہی مقدسہ مریم روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ اور پھر آگے لکھا ہوا ہے، پس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتہ نے اسے حکم دیا تھا، اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا، اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا پیدا نہ ہوا، اور اس کا نام یسوع رکھا۔ یہاں پر اس کو بیوی کے طور پر اپنے گھر وہ لے آئے ہیں۔ جب ان کو فرشتے نے کہا کہ ان کو اپنے گھر لے آؤ، وہ لے آئے ہیں، لیکن لکھا ہے کہ اس کو تب تک نہ جانا جب تک اس سے اس کا بیٹا یسوع پیدا نہ ہوا۔ اور جو فارسی کی بائبل ہے وہاں پر لکھا ہوا ہے ہم بستر نہ شد، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم بستر ہی نہیں تھے ہوئے تب تک جب تک یسوع پیدا نہیں تھا ہوا۔ تو مقدسہ مریم سے یسوع مسیح کے اور بھی بہن بھائی تھے، لیکن وہ یسوع مسیح کے بعد پیدا ہوئے۔ یسوع مسیح برعکس اس کے روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا، وہ مقدسہ مریم اور یوسف کے ملاپ سے پیدا نہیں تھا ہوا۔ اس کا کہیں بھی ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اگر اس میں نسب ناموں میں اور ان ساری باتوں پہ حکیم صاحب نے تنقید کی کہ دیکھیں بائبل مقدس میں کہیں پر یہ لکھا ہے، کہیں پر اور بات لکھی ہوئی ہے، لیکن اگر آپ قرآن شریف میں دیکھیں، قرآن شریف سے پوچھیں کہ حضرت عیسیٰ کیسے پیدا ہوئے، دنیا میں کیسے ہے، تو چلیں آپ کو میں 6 نظریات بتاتا ہوں۔ لکھا ہوا ہے کہ انسان کے بارے میں اگر انسان کے بارے میں بات کریں کہ انسان کو کیسے پیدا کیا گیا، سورہ 96 اس کی پہلی اور دوسری آیت میں لکھا ہے کہ اللہ نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اسی طرح سورہ نمبر 25 اس کی 54 نمبر آیت 24 اور 45 میں لکھا ہے پانی سے پیدا کیا۔ سورہ 15 نمبر سورت اور اس کی 26 نمبر آیت میں لکھا ہے سڑے ہوئے گارے اور کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ 36 نمبر سورت 20 نمبر آیت میں لکھا ہے مٹی سے پیدا کیا۔ 3 نمبر سورت 47 میں لکھا ہے کہ کہا ہو جا اور ہو گیا۔ سورہ نوح میں لکھا ہے کہ زمین سے اگایا، درختوں کی طرح انسان زمین سے اگا تھا۔ سورہ نوح اس کی 17 نمبر آیت، 71 کی 17 نمبر آیت۔ تو اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہاں جی 17 اچھا تو خیر بات کرنے کا یہاں پر مقصد یہ ہے کہ حکیم صاحب نے اس طرح سے بائبل پہ جو اعتراضات کیے، ہم نے جب قرآن کو پڑھا تو اسی طرح کے اعتراضات مل گئے۔ دوسرے لفظوں میں حکیم صاحب کیونکہ قرآن شریف کو پڑھتے ہیں تو اسی طریقے سے بائبل کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ان کو اعتراضات مل ہی جاتے ہیں۔ تو بائبل کو بائبل کی طرح پڑھیں، قرآن شریف کی طرح نہ پڑھیں، پھر اعتراضات آپ کو نہیں ملیں گے اس میں۔ پھر حضرت عیسیٰ ہی کی اگر ہم بات کر لیں، تو اس میں لکھا ہوا ہے سورہ عمران میں 58 نمبر آیت میں لکھا ہوا ہے کہ جس طرح آدم کا قالب بنایا اسی طرح عیسیٰ کا قالب بنایا، پھر فرمایا ہو جا تو وہ ہو گئے۔ یہ طریقہ ہے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا کہ فرمایا ہو جا اور وہ ہو گئے۔ پھر اس کے علاوہ سورہ نساء 171 میں لکھا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے جسے مریم کی طرف ڈال دیا گیا۔ احسن البیان جو کہ اہل حدیث کے ہاں معتبر ایک تفسیر اور قرآن کا ترجمہ ہے، اس میں لکھا ہے کہ کلمہ سے مراد کن ہے جو حضرت جبریل مریم کے پاس لائے اور وہ حاملہ ہو گئی۔ یہاں پہ ہمیں ایک نئی بات بتا دی گئی ہے ان کے حاملہ ہونے سے متعلق۔ پھر اسی آیت میں لکھا ہے کہ وہ اللہ کے پاس کی روح بھی ہیں، اور اس بارے میں بھی احسن البیان میں لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت جبریل نے مریم کی فرجہ میں پھونکا جسے اللہ تعالیٰ نے تو اسے اللہ تعالیٰ نے باپ کے نطفہ کے قائم مقام کر دیا۔ یہ ایک نئی ہمیں بات بتا دی گئی ہے۔ سورہ 3:47 میں لکھا ہوا ہے کہ جب مریم نے پوچھا کہ لڑکا کیسے ہوگا تو جبریل نے جواب دیا اللہ کہے گا ہو جا اور وہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد سورہ مریم 19 میں لکھا جبرائیل کہتا ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تجھے پاکیزہ لڑکا بخشوں۔ حکیم صاحب نے اس کے جواب میں یہ بات کہی کہ دیکھیں وہاں پر جو جبریل تھا وہ اللہ کے حکم سے آیا تھا، اللہ کی نمائندگی حضرت جبریل کر رہے تھے، تو اس لیے وہ بیٹا دے سکتے تھے۔ بات یہ ہے کہ وہ کون سا بیٹا ہاتھ میں اللہ کے پاس سے لے کر آئے تھے جو ان کو دے سکتے تھے۔ اگر وہ بیٹا ظاہری صورت میں ہاتھ میں نہیں تھے لے کر آئے تو یہ کہنا تو ویسی نامعقول بات ہے کہ میں تجھے بیٹا دینے آؤں۔ یہاں تو واقعی ان کے پاس بیٹا دینے کا اختیار تھا، یہاں پھر روانگی میں بات ہو گئی ہے ان کے منہ سے۔ اچھا اس کے بعد سورہ انبیاء اور سورہ تحریم کے مطابق جو فرشتے نے مریم کی فرجہ پر پھونکا اور وہ حاملہ ہو گئی۔ اب فرجہ کیا ہے اس پر ہم پہلے سے ہی بات کر چکے ہیں۔ تو اصل میں یہ جو سارے بائبل پہ بھی انہوں نے اعتراضات کیے اس کی طرف بھی میں آتا ہوں۔ اصل میں ٹائم بہت کم ہے لیکن کوشش کروں گا میں۔ تو یہ تھیں ان کی باتیں جو بائبل کے حوالے سے انہوں نے کی، اور
اچھا یہ ذرا پکڑ لیں. اچھا انہوں نے اپنے ریبٹل میں جو باتیں کی تھیں اس میں پہلی باتیں جو انہوں نے کی وہ تو اتنی اچھی تھیں کہ میں وہ سن کر یہی سوچ رہا تھا کہ میں ان باتوں کا جواب کیا دوں گا. مجھے تو اٹھ کر یہی کہنا پڑے گا کہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو خیر جو پہلی انہوں نے جتنی بھی اچھی باتیں کی ان کی تائید میں ہی میں بات کروں گا, تو اس کے خلاف کیونکہ کوئی بات کرنا بنتی ہی نہیں ہے. اچھا لوکا کی انجیل کے اوپر انہوں نے کہا, انہوں نے مریم کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے مریم مگدلینی کا بھی تذکرہ کیا. انہوں نے کہا جی دیکھیں مقدسہ مریم جو کہ ایک بڑی پاک باز عورت تھی, اس کا اتنا ذکر نہیں ہے بائبل کے اندر جتنا مریم مگدلینی کا, جس کا کردار ٹھیک نہیں تھا. اگر نام زیادہ ہونے کی وجہ سے کسی کا رتبہ بڑھ جاتا ہے, پیغمبر اسلام کا نام قرآن شریف میں 4 دفعہ آیا ہے, حضرت عیسیٰ کا ذکر جو ہے غالباً 36 مرتبہ ہے. تو اگر آپ اس کو معیار بنائیں گے تو پھر آپ دیکھ لیں آپ کو اپنے ہی معیارات کو اوپر نیچے کرنا پڑے گا. اور مونوگینیس جو لفظ ہے جس کو ہمیشہ غلط بولتے ہیں حکیم عمران صاحب بھی اور حکیم افضل جمال صاحب بھی, یہ مونوگینیس ہے لفظ, مونو جینز نہیں ہے. آپ جو جینز انگریزی کا لفظ ہے اس میں اور مونوگینیس جو یونانی زبان کا لفظ ہے اس میں فرق ہے. جینز جو ہے یہ جینیسس سے لفظ نکلا ہے, یہ گینیس سے لفظ نہیں نکلا. تو اس کو آپ اپنی مطلب کا رنگ دیتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ خدا نخواستہ جسمانی ملاپ سے پیدا ہوئے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں اور جو ہاں نہیں آپ کیوں دیں گے پہ نہیں, تو میں آپ معاونت میں نہیں بیٹھے ہوئے, آپ بھی آپ تنویر کا نام لیں, حکیم صاحب آپ لیجیے گا تنویر کا نام. اچھا اب یہ مونوگینیس والی جو بات ہے میں آپ کو چند ایک مثالیں دیتا ہوں. آپ یہ جو لفظ ہے نا سوسو جو لفظ ہے, چھوٹے بچوں کو ہم نے پیشاب کروانا تو تب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں, لیکن آپ ملیشیا میں چلے جائیں تو وہاں دودھ کے ڈبوں کے اوپر سوسو لکھا ہوتا ہے. تو آپ ان سے پوچھیں کیا پی رہے ہیں تو وہ کہیں گے ہم سوسو پی رہے ہیں. آپ اپنے ذہن میں تو ہنسیں گے کہ یار سوسو پی رہے ہیں, لیکن وہ ان کے نزدیک دودھ کو سوسو کہا جاتا ہے. فلپائنز میں چلے جائیں تو وہاں پر عورت کی جو چھاتی ہے اس کے لیے سوسو لفظ استعمال ہوتا ہے. تو آپ گینیس مونوگینیس جو لفظ ہے اس کو آپ اتنا کھینچتان کے انگریزی زبان کا جو جینز ہے اس سے ملا رہے ہیں, جبکہ جینز جینیسس سے نکلا ہے, اس کا مونوگینیس سے تعلق ہی نہیں ہے. تو مونوگینیس کا مطلب ہے یونیک, اکلوتا, منفرد بیٹا. اور حضرت عیسیٰ واقعی منفرد تھے, ان اپنی پیدائش میں منفرد, ان کا پیدا ہونا منفرد تھا, ان کی تعلیمات منفرد تھی, ان کا اس دنیا میں آنا, اس دنیا سے جانا منفرد تھا, ہر چیز ہی ان کی منفرد تھی, ان کے معجزات منفرد تھے, تو اس لیے ان کو مونوگینیس کہا گیا. تو ہاں ایک بات جو انہوں نے کیتھولک بائبل اور فادر مینول آسی کی کتاب اٹھا کر انہوں نے کہی کہ جی روح القدس کی دلہن کہا گیا, خدا کی دلہن کہا گیا مریم کو, اس میں میرا اور آپ کا موقف ایک ہے. میں آپ کے ساتھ مل کر مذمت کرتا ہوں جو کیتھولک بائبل میں بھی بات لکھی ہوئی ہے اور جو فادر مینول آسی کی کتاب میں بھی بات لکھی ہوئی ہے. ہم اس بات کو نہیں مانتے اور ہمارا کیتھولک والوں کے ساتھ بھی اس بات پہ کوئی اتفاق نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے خیر بائبل پہ بات کی, اور خیر میں نے جو کہا تھا اگر کہ جعلی انجیلیں جو ہیں ان سے وہ ماخذ ہیں ان چیزوں کا, قرآن میں جو یہ باتیں لکھی ہیں وہاں سے نکلی ہیں. حکیم صاحب کو پتہ نہیں سمجھ نہیں آئی اس بات کی, مجھے کہنے لگے چلیں اچھا ہوا ہے میتھیو بھائی نے آ کر خود ہی کہہ دیا کہ یہ انجیلیں جعلی ہیں. میں بھائی جان ان انجیلوں کی بات نہیں تھا کر رہا, میں نے گفتگو یہ پوائنٹ ریز کرنے سے پہلے بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ جن انجیلوں کو کلیسیا نے دھتکار دیا تھا, جو اس میں کینن میں شامل ہی نہیں ہے, بائبل کے فہرست مسلمہ میں شامل ہی نہیں ہے, جو لوگوں نے کئی بعد میں جا کے یسوع مسیح کا مقدسہ مریم کا نام لے کر جھوٹ لکھے تھے پیسے کمانے کی غرض سے, یہ ان جعلی انجیلوں میں لکھی گئی ہیں باتیں جو بعد میں قرآن شریف میں ملتی ہیں. یہ جو موجودہ انجیل ہیں ان کے بارے میں تو بات ہی نہیں تھی میں نے کوئی کی. تو اس کے علاوہ پھر انہوں نے بات کہی جی ہاں میں اور شراب, مقدسہ مریم نے یسوع مسیح سے جا کے شراب مانگی, یہ غیر جو ہے وہ حقیقی بات ہے, لیکن اس کا چونکہ مناظرے سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے میں پابند نہیں ہوں اس کا جواب دینے کا. اچھا پھر یہ کہتے ہیں جی منگیتر کے ساتھ پھرنا اچھا فعل نہیں ہے, ہمارے ہاں تو اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس دور میں جس کلچر میں یہ بات ہو رہی تھی آپ کے اور ان کے کلچر میں فرق ہے, آپ کا اور ان کا سیم کلچر نہیں ہے. وہاں پر جو ہے آپ پرانی روایات کو پڑھیں, یہودی لٹریچر کو پڑھیں تو بتایا جاتا ہے کہ منگنی کے بعد جو منگیتر ہوتے تھے آپس میں مل لیا کرتے تھے, ملنے میں کوئی اس میں حرج نہیں تھا ہوتا. یہ آپ چیک کریں خود ہی, اب اگر بات صحیح نہیں ہے تو آ کر کہہ دیں کہ نہیں ٹھیک.
اچھا، اس کے بعد انہوں نے پتہ نہیں کون سے مفسر کی انہوں نے بات سنا دی کہ وہ کہتے ہیں کہ شوہر ولی ثابت کرنا ان کو ضروری تھا، پتہ نہیں کون سا مفسر ہے۔ بائبل دیکھیں، بائبل کو ہم نے معیار بنایا ہے، بائبل کو سامنے رکھ کر بات کریں، ہمارے لیے معیار بائبل ہے۔ ہم تو فادر مینول ایسی کی آپ نے کتاب دکھائی ہے ہم اس کی بھی تردید کرتے ہیں۔ جو انہوں نے اپنا موقف پیش کیا کہ مقدسہ مریم رول قدسی یا خدا کی نعوذ باللہ معاذ اللہ بیوی ہے، ہم تو اس کی سخت الفاظ میں تردید کرتے ہیں۔ ہمارا تو ایمان ہی نہیں ہے یہ کہ مقدسہ مریم جو ہے وہ خدا کی جو ہے بیوی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہے کہ جی ہاں یہ کہتے ہیں جی فرشتوں والا جو واقعہ ہے وہ 2 دفعہ بیان کر دیا ہے۔ اس سے پہلے میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا، یہودا کی جو یہودا والی جو نسب ناموں کی جب انہوں نے بات کی تو اس میں انہوں نے ایک واقعہ جو ہے اس کو بیان کیا، راہب کا واقعہ اور تمر کا واقعہ۔ تمر کا واقعہ کہ اس نے اپنے سسر کے ساتھ جو ہے وہ ہم بستر ہوئی، معاملہ کیا اور ان کی اولاد پیدا ہوئی۔ 2 باتیں ہیں۔ اچھا، پھر آگے اس کو برا پیش کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، پیدائش کی کتاب میں سے یہودا کا حوالہ سنایا، پھر 5ویں کتاب جو استثنا کی کتاب ہے اس میں سے یہ حوالہ دیا کہ جو حرام زادہ ہے وہ مقدسین کی جماعت میں نہیں بیٹھ سکتا۔ بات یہ ہے کہ جب یہ حکم آیا تھا کہ جو حرام زادہ ہے وہ مقدسین کی یا مقدسوں کی جماعت میں نہیں بیٹھ سکتا، تب تک موسوی شریعت کا نزول ہو چکا تھا۔ یہودا کے دور میں شریعت ہی نہیں تھی۔ شریعت جو ہے وہ گناہ کو پہچاننے کا معیار ہے، تو جب معیار نہیں تو اس کا مطلب گناہ بھی نہیں ہے، تو اس دور میں تو گناہ ہی نہیں تھا۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ سر سید احمد خان صاحب لکھتے ہیں اپنی ایک کتاب میں، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو قوانین تھے ان قوانین کے مطابق اس طرح کا رشتہ قائم کرنا جائز تھا۔ اور آپ خود بھی سوچیں دنیا کیسے بڑی ہے۔ ہاں جی، تبین الکلام، یہ ان کی سید احمد صاحب کی یہ کتاب ہے۔ اب آپ خود سوچئے کہ دنیا کیسے بڑی تھی۔ پہل جو ہے جب 2 ہی انسان تھے، آدم اور حوا، تو ان سے جب نسل بڑھی تو آپس میں خونی رشتوں میں شادیاں ہو کر آگے نسل بڑھی تھی۔ تو اس دور میں کیونکہ موسوی شریعت نہیں تھی، یہ قانون ہی نہیں تھا آیا کہ خونی رشتوں میں آپس میں شادیاں نہیں ہو سکتی، تو اس لیے جب تک معیار ہی نہیں تھا دیا گیا گناہ کو پہچاننے کے لیے، تو یہ بات گناہ ہو کیسے سکتی ہے، یہ گناہ ہے ہی نہیں تھی۔ 2 باتیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ نبی کو جو ہے وہ گناہ معاف کرنے کا اختیار ہوتا ہے، اور انہوں نے اگر اپنی بہو کو معاف کر دیا حضرت یہودا نے، تو اس میں کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے۔ چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ اس دور، یہ جو بات ہے کہ اس دور میں یہ بات عام تھی، اگر یہ بات عام نہ ہوتی تو ضروری ہے کہ ان کو سنسار کیا جاتا، لیکن نہیں کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے درمیان یہ اس دور میں نارمل بات تھی ان کے قوانین کے مطابق۔ اچھا، یہ بات ہے جی۔ اس کے بعد اچھا یہ کہتے ہیں کہ جی مریم نے حیرت کی وجہ سے کہا کہ آئے اللہ قالت ربی، انہوں نے حیرت کی وجہ سے کہا، یہ انہوں نے تعویل پیش کی ہے، انہوں نے قرآن سے اس کی دلیل کوئی نہیں دی کہ کہیں پر ایسا موقع آیا ہو۔ اچھا، میں آپ کو ایک حدیث پڑھ کے سنانا چاہوں گا، بلکہ آپ حکیم صاحب ایسا کیجئے یہ خود ہی پڑھ دیں ذرا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جلد 4۔ اچھا نہیں ترجمہ، یہ ذرا پڑھ دیں۔ یہ ذرا مائک میں آگے پڑھ دیں، کوئی تسی پڑھو، کوئی گل نہیں، تسی آگے تراش کر دیں نا۔ اچھا چلیں جی، یہ صحیح مسلم اس کی حدیث نمبر 2416 لکھا ہے، جابر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ہم متا کرتے تھے، یعنی عورتوں سے کئی دن کے لیے ایک مٹھی کھجور اور آٹا دے کر رسول اللہ اور ابو بکر کے زمانہ میں، یہاں تک کہ حضرت عمر نے اس سے عمرو بن حریث کا قصہ بھی میں منع کیا۔ اچھا خیر، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں وہاں پر جب اس نے یہودا نے اپنی بہو کے ساتھ وہ تعلق قائم کیا تو پہلے نمبر پر اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا، دوسرے نمبر پر ان قوانین کے مطابق انہوں نے ان کو کچھ چیزیں دیں۔ اب یہاں پر بھی لکھا کہ جب متا کرتے تھے تو وہاں پر کھجوریں دی جاتی تھیں اور بھی کچھ اس طرح کی چیزیں دی جاتی تھیں، اور یہ سب کچھ کب ہو رہا ہے؟ شریعت آنے کے بعد ہو رہا ہے یہ، اور وہ شریعت سے پہلے تھا سارا معاملہ۔ ہاں جی چلیں وہ حکیم صاحب خود ہی جواب دے لیں گے اس بات کا۔
میری متا پر تنقید نہیں ہے، میرا موقف یہ ہے کہ اسی طرح کی بات جیسی وہاں پر تھی ویسی بات ہمیں یہاں پر بھی مل رہی ہے. متا تو ہمارا موضوع ہی نہیں ہے. اچھا، پھر انہوں نے متدبہ کلام مقدس کا حوالہ دیا اور ایپوکریفل جو انجیلیں ہیں ان کا حوالہ دیا. اس کے اوپر میں ایک پورا ٹاک شو کر چکا ہوں، لیکن چلیں یہ ایک الگ سے موضوع ہے. بائبل کی حقانیت، بائبل کی صداقت، اسے انگریزی زبان میں ٹیکسچول کرٹیسزم کہا جاتا ہے. جب آپ بائبل کے ٹیکسٹ پہ بات کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ فلاں آیت اس نسخے میں تھی اس میں نہیں ہے، یہ قرآن پہ بھی بات ہو سکتی ہے. ٹیکسچول کرٹیسزم قرآن کا جو ہے، قرات جو ہے قرآن کی، ان پہ بھی بات ہو سکتی ہے. اور یہ الگ سے ایک موضوع ہے، اس کو اس موضوع کا حصہ بنا کے میں سمجھتا ہوں کہ میرے پیارے بھائی نے اپنا ٹائم ضائع کیا، اور کوئی بھی بات کر سکتے تھے، بلکہ 5 منٹ جو ایکسٹرا لیے وہ بھی بچ جانے تھے پھر. ہاں، انہوں نے کہا کہ جی میتھیو بھائی نے اعتراض کیا کہ مریم واپس کیسے آئی، مریم واپس کیسے آئی. اچھا چلیں، کوئی سیدھا 5 منٹ چھوڑے بھی تھے میں نے. ہاں اچھا، لکھا ہے کہ کہتے ہیں کہ بھائی میتھیو نے اعتراض کیا کہ مریم واپس کیسے آئیں. تو میرا تو اعتراض ہی نہیں تھا، میرا تو اعتراض تھا کہ جس حالت میں درد ذہ میں وہ اتنی دور چلی کیسے گئیں. آگے سے انہوں نے جواب پتہ ہے کیا دیا؟ پرانی عورتوں کو آپ نے دیکھا ہے بڑی مضبوط ہوتی تھی. بھئی یہ کیا جواب ہے؟ قرآن سے دلیل دیں، قرآن سے جواب دیں. یہ تو کوئی جواب نہیں، یہ تو آپ ایموشنل ریزننگ دے رہے ہیں، جذباتی وجوہات دے رہے ہیں، یہ قرآن کی دلیل نہیں ہے یہ. اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایک اور بات پر جب میں نے ایک اعتراض کیا تھا فرشتے والی بات پر، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہہ دیا کہ جو قرآن نے کہہ دیا بس وہی ٹھیک ہے. اس کا جواب انہوں نے یہ دیا. تو اس کو نا جب ہم منطق پڑھتے ہیں نا، لاجک پڑھتے ہیں، تو اس میں ہم لاجیکل فیلسیز کو بھی پڑھتے ہیں، منطقی اغلاط کو بھی، اور جن میں سے ایک جو غلطی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سرکولر ریزننگ. مثال کے طور پر اگر آپ سے پوچھے قرآن کیوں خدا کا کلام ہے، آپ کہیں گے اس لیے کیونکہ اس کے اندر لکھا کہ خدا کا کلام ہے. تو یہ سرکولر ریزننگ ہے، یہ لاجیکل فیلسی ہے، منطقی طور پر یہ غلطی ہے. حکیم صاحب نے بھی یہاں پر ایک سرکولر آرگیومنٹ پیش کیا ہے کہ قرآن میں جو لکھا ہے وہ صحیح ہے اس لیے کیونکہ میں مانتا ہوں کہ وہ صحیح ہے. یہ کوئی جواب نہیں ہے، یہ دلیل نہیں ہوتی. اور بہت ساری باتوں میں انہوں نے سرکولر ریزننگ دی ہے کہ اللہ نے کیونکہ کہا تھا کہ ایسے ہو جائے گا تو اس لیے وہ ہو جائے گا، وہ صحیح ہے. اور جو بات پھر میں نے کی اس کے اخبار غیب والی، غیب کی خبر آپ کو دیتا ہوں، اس کا بھی انہوں نے کوئی معقول جواب نہیں دیا، بس اپنی تعویل کر کے جذباتی جواب دے کر تو چلے گئے ہیں. لیکن چلیں، ہم اس امید سے آئے تھے کہ ہمیں جوابات ملیں گے. اب انہوں نے جواب نہیں دیے تو مرضی ہے ان کی، کیا کر سکتے ہیں ہم. ٹھیک ہے جی، شکر. ہاں جی، ہاں فرجہا پہ بھی جو انہوں نے، ہاں جی ہاں فرجہا پہ بھی مرضی ہوئی ہے. فرجہا والی جو بات ہے اس میں دیکھیں دو لغات کی کتابیں میں ساتھ لے کر آیا ہوں. یہ میرے نہ تو گھر سے چھپی ہیں، نہ میرے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہیں، یہ آپ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہیں، آپ کے علماء دین جو ہیں، آپ کے امام جو ہیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں. فرجہا کا مطلب، باقی بھی پھر جو آیات میں نے پیش کی قرآن شریف کی ان میں بھی فرجہا کا مطلب جو ہے وہ شرم گاہی کیا ہوا ہے. اور مولانا محمد جوناگڑھی سے بڑے تو نہیں ہیں نا حکیم صاحب، انہوں نے تفسیر ابن کثیر کا ترجمہ کرتے وقت انہوں نے اس کا ترجمہ شرم گاہ ہی کیا. تو خیر یہ باتیں تھیں، باقی پھر اگلی دفعہ دیکھیں گے. شکریہ. اچھا جی، اب تیسرے سیشن کا وقت ہے. کنکلوڈنگ ریمارکس، دونوں فریقین اپنے کنکلوڈنگ ریمارکس دیں گے جس میں وہ جو بھی انہوں نے ابھی تک پیش کیا اس کا ایک خلاصہ پیش کریں گے. پہلے حکیم صاحب آئیں گے، 10 منٹ ان کے پاس ہیں. اس کے بعد بھائی میتھیو کے پاس 10 منٹ ہوں گے کہ وہ بھی اپنے کنکلوڈنگ ریمارکس پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مشکل بہت پڑے گی برابر کی چوٹ ہے، آئینہ دیکھی گیا ذرا دیکھ بھال کر. ہاں جی. اور شاعر کہتا ہے، نہ کریں میرے لیے حضرت ناسخ تکلیف، خود طبیعت دل بےتاب کو سمجھا لے گی. میں نے آغاز میں ہی سیدہ مریم، ان کی شان، فضیلت، منقبت، اس خاندان کی پاکیزگی اور طہارت، اور سیدنا حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام، ان کی طہارت، پاکیزگی اور ان کی معجزاتی پیدائش، وہ میں نے آغاز میں ہی شروع سے میں نے بیان کی. اور
اور پھر بائبل کے تناظر میں جب میں نے بیان کی سیدہ مریم اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کا نسب نامہ، اس کا جواب ابھی تک مجھے نہیں ملا، اور امید ہے کہ ملے گا بھی نہیں، کیونکہ یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ میتھیو بھائی اکثر جو ہے نا، ہاں جی، نسب نامہ جو ہے یقین جانے پتہ نہیں کس طرح ہمارے بھائی اس مذہب پہ گزارا کرتے ہیں کہ جو مقدس شخصیات ہیں، جو مقدس ہستیاں ہیں، ہم تو کم از کم ان کے متعلق ایسے عقائد نہیں رکھتے، ہم اس خاندان کو بڑا اعلیٰ سمجھتے ہیں، ہم نہیں یہ عقائد رکھتے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے خاندان میں سے، ان کے آباء و اجداد میں سے نعوذ باللہ کوئی وہ، یعنی میں مسجد میں کھڑا ہوں، میرے زبان میرا ساتھ نہیں دیتی کہ میں وہ الفاظ بولوں کہ جو سیدنا مسیح علیہ السلام کے خاندان کے زمہ جو افراد لگائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ فارس کا میں نے ذکر کیا، ہاں جی، پیدائش 38-29 کے مطابق لکھا ہے حرام زادہ تھا، اور یہودا کی اپنی بہو تمر سے زنا سے پیدا ہوا، ٹھیک ہے۔ قاموس الکتاب صفحہ نمبر 261 ہے، قاموس الکتاب ہماری نہیں، قاموس الکتاب ان کی ہے۔ اور یہو یقیم نے خدا کا تومار کہتے ہیں مقدس اوراق، ٹھیک ہے، مقدس اوراق، انہیں تومار کہتے ہیں۔ یہو یقیم نے خدا کا تومار جلایا، ٹھیک ہے، اور اس پہ پابندی لگ گئی کہ یہ اس کی نسل سے کوئی تخت داؤد پہ نہیں بیٹھے گا، لیکن یسوع علیہ السلام کی نسل میں آباء و اجداد میں سے اسے شامل کیا گیا، ٹھیک ہے۔ روت کے خامد بوئز کا باپ، یسی کا دادا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح اور کون کون سے ایسے داؤد علیہ السلام کے متعلق آپ سبھی یہ جو مسلم دوست ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، داؤد علیہ السلام کیا تھے؟ ہاں، اللہ کے نبی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کیا تھے؟ ان کے بیٹے، اللہ کے نبی۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق بائبل جو بات کہتی ہے، بھائیو کچھ غور کرو، واللہ یہ میں دل کی بات، یہ میں کوئی چوٹ نہیں کر رہا، یہ نہ ہی کوئی مناظرانہ یہ بات ہے، ٹھیک ہے، کوئی مناظرانہ بات نہیں میں کر رہا، نہ ہی یہ کوئی چوٹ کرنا مقصد ہے، لیکن عزیز بھائیو کچھ تھوڑا سا غور کرو۔ داؤد علیہ السلام کے متعلق نعوذ باللہ یہ مطالعاتی شاید کے مطابق، ہاں جی، غدار، جھوٹے، ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 2427، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک عورت پہ عاشق ہو گئے، ٹھیک ہے، اسے بلا لیا، ٹھیک ہے، بت سبا اس عورت کا نام تھا، اس کے خامد کو بیچ دیا جنگ پہ، محاذ جنگ پہ، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ صحبت کی، اس میں سے سلیمان پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ یہ یعنی یہ باتیں، یہ آن دی ریکارڈ یہ باتیں ہیں، یہ کوئی یہ بات نہیں پتہ، یہ سارے بھائی جانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ کوئی عام افراد نہیں، یہ ہمارے مسیحی بھائی پڑھے لکھے دوست یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، قرآن اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ قرآن نے داؤد علیہ السلام کی پوزیشن کو صاف کیا، قرآن نے سلیمان علیہ السلام کی پوزیشن کو صاف کیا، قرآن نے یہ سارے داغ دبے جو لگائے گئے تھے، زمہ لگائے گئے تھے، ٹھیک ہے، قرآن نے ان کو صاف کیا۔ پھر بات کر رہے تھے میتھیو سلیمان بھائی، بات کر رہے تھے کنواری، ٹھیک ہے بھائی، دیکھیں شادی سے پہلے ساری کنواری ہی ہوتی ہیں، شادی سے پہلے تو ساری کنواریاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، شریف زادیاں ہوتی ہیں، کنواری ہوتی ہیں، ساری بچیاں ماشاءاللہ۔ یونانی متن میں مینسٹرو تھیسس، ٹھیک ہے، جس کا انگلش میں معنی ایس ہاؤسڈ، ٹھیک ہے، ایس ہاؤسڈ، ہاں جی، ایسپاؤسڈ، ہاں جی، ایسپاؤسڈ۔ اب کیتھولک بائبل جو ہے، کیتھولک بائبل تو صدیوں سے ہے، پروٹسٹنٹ تو اب آئی ہے، کیتھولک بائبل جو ہے یہ تو صدیوں سے کیتھولک بائبل چلی آ رہی ہے۔ سلیمان میتھیو صاحب نے تو جلدی سے پتہ نہیں بعد میں انہیں جواب دینا پڑے، بعد میں انہیں اپنے دوستوں کو بھی۔ اب یہ دیکھیں یہ مقدس بتی، ٹھیک ہے، کہ جب اس کی ماں مریم یوسف کے ساتھ بیاہی گئی،
ٹھیک ہے، ہائی لائٹ ہوئی ہے یہ عبارت. ہاں جی. اب یسوع مسیح کی پیدائش یوں ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم یوسف کے ساتھ بیاہی گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس سے حاملہ پائی گئی. ہاں جی، منگیتر نہیں ہے، بیاہی گئی. ہاں جی، جب بیاہی گئی. اور یہ دوسرا لوکا باب 2، تاکہ اپنی منقوہ مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھائے، اور جب وہ وہاں تھے تو ان کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا. اپنی منقوہ مریم، یوسف کی منقوہ مریم، منگیتر نہیں، منقوہ مریم. اور چلو منگیتر بھی لیں. ہاں جی، یہ پروٹسٹنٹ نے منگیتر لفظ کی تحریف کی ہے، وہ تو منقوہ تھی. ٹھیک ہے، کیتھولک بائبل کے مطابق اگر منگیتر بھی لیں تو یوسف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ ان کی اور بھی مریم کی اولاد تھی بائبل کے مطابق. یہ بتائیں پھر نکاح کب ہوا؟ کوئی نکاح کی کوئی دلیل؟ نکاح کب ہوا؟ کوئی نکاح کی کوئی دلیل؟ اور بھائی بات کر رہے تھے، میں نے جعلی انجیلوں کے حوالے سے انہی کی کتاب کا حوالہ دیا. 116 انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی باتیں، 116 باتوں کے اندر تحریف. ٹھیک ہے. ہاں جی. حضرت یسوع نے دعویٰ کیا ہو کہ میں بغیر باپ پیدا ہوا. کوئی ایک حوالہ بھی ہمارے بھائی دے دیں. حضرت یسوع نے دعویٰ کیا ہو کہ میں بغیر باپ کے پیدا ہوا. ٹھیک ہے. یہ تو شاگردوں نے باتیں آگے سے. ہاں جی، شاگردوں کا بھی دعویٰ نہیں، بلکہ وہ تو پولوس صاحب کا ایک میں حوالہ پیش کرتا ہوں ابھی پولوس صاحب کے متعلقہ. ٹھیک ہے. نہ ہی حضرت یسوع سے کوئی حوالہ ہے، نہ ہی شاگردوں سے کوئی حوالہ ہے. ہاں جی. ہاں جی. یہاں بات کر رہے تھے سورۃ الانعام کی ایک آیت، میں نے شجرہ بیان کیا. شجرے میں سے جو بائبل نے جن کو حرام زادہ ثابت کیا، جن کو زانی بائبل نے ثابت کیا، ہم نہیں کہتے. ہم تو انبیاء اور ان کے خاندان کے متعلق بڑا اچھا نظریہ رکھتے ہیں. بائبل نے بیان کیا، ان کا کوئی جواب میتھیو بھائی نے نہیں دیا. اور آگے سے سورۃ الانعام اس کے حوالے سے جو انہوں نے بیان کیا، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. یہاں انبیاء کا ذکر ہے، یہاں شجرہ نہیں بیان کیا گیا. یہاں فضیلت بیان کی گئی ہے، انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے. یہاں شجرہ نہیں بیان کیا گیا، یہاں شجرہ بیان نہیں کیا گیا. اگر یہ تذکرہ یہ شجرہ ہے تو پھر بائبل میں ایوب کی کتاب پہلے ہے کہ بعد میں ہے؟ ایوب کی کتاب پہلے ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. ہاں جی. ایوب کی کتاب تو بعد میں ہونی چاہیے تھی، ایوب کی کتاب پہلے ہے. ہاں جی. ہاں جی. تو ہاں جی، یہ ساری باتیں انہوں نے کوئی ہماری کسی ایک بات کا بھی جواب نہیں دیا. مسیحی بھائی بھی اور مسلم بھائی بھی سارے گواہ ہیں. جتنی باتیں کی، جو اعتراضات کیے، میں نے ایک اعتراض کا، اکیلے کے اعتراض کا میں نے مفصل جواب دیا سارا. ٹھیک ہے. ویڈیو بھی ریکارڈ ہے، دوبارہ رپیٹ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں. مسیحی بھائی بھی مسلم بھائی بھی یہ دیکھ سکتے ہیں. میرے کسی بھی اعتراض کا جواب ابھی تک نہیں آیا. ٹھیک ہے. اور میں نے ایک اعتراض کا جواب دیا. ہاں جی. ہاں جی. یہ کتاب مقدس اس انجیل میں عیسیٰ نام ہے، یسوع نام جو ہے وہ بگاڑ کے وہ نام رکھ دیا گیا، الٹا کر کے نام بگاڑ کے رکھ دیا گیا. ٹھیک ہے. یہ کتاب مقدس اصل عبرانی، آرامی اور یونانی متن سے نیا اردو ترجمہ. ٹھیک ہے. اس میں نام عیسیٰ ہے. ہاں جی. ہاں جی. عیسیٰ کا دوبارہ جی اٹھنا لفظ عیسیٰ ہے. حالانکہ ہمارے یہ مسیحی بھائی یہ لفظ عیسیٰ کو نہیں مانتے، یہ لفظ عیسیٰ کو نہیں مانتے. یہ یسوع کا لفظ یہ بگاڑ کے بنایا گیا. ٹھیک ہے. اس کے اندر عیسیٰ لفظ موجود ہے، یہ بائبل ہے، اس کے اندر عیسیٰ لفظ موجود ہے، اس کے اندر بھی. تو لیکن آپ بھی مسیحی بھائی بھی نوٹ کریں، آپ بھی نوٹ کریں، ہمارے کسی اعتراض کا، کسی بات کا جواب ان کے پاس نہیں، نہ ہی دینا انہوں نے. تیتس کا خط پہلا باب اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ گناہ آلودہ اور بے ایمان لوگوں کے لیے کچھ بھی پاک نہیں، بلکہ ان کی عقل اور ان کے دل دونوں گناہ آلودہ ہیں.
تو یہ وہی بات ہے کہ جس کی سوچ ہی خراب ہو وہ باتیں بھی خراب ہی کرتا ہے پھر. تو خیر آج حکیم صاحب نے میرے بھائی ہیں میرے دوست ہیں لیکن اس آیت کو انہوں نے عملی جامہ پہنا دیا یہاں پر باتیں جو انہوں نے سنائی وہ سنا کر. خیر کنکلیوژن میں انہوں نے جو باتیں کہیں کنکلیوڈنگ ریمارکس ہوتے ہیں لیکن کوئی بات نہیں. حکیم صاحب کا پہلا مناظرہ اور میں اس بات کے لیے ان کو داد دیتا ہوں کہ وہ سامنے آئے اور ہمیں اچھا لگتا ہے جب بھی نئے دوست مسلمانوں کی طرف سے یا مسیحیوں کی طرف سے نئے حصہ لیتے ہیں اس مکالمے اور مناظرے کی جو نشستیں ہیں ان میں. تو ہمارا ایمان ہے کہ آگے بھی ہماری طرف سے بھی نئے دوست آئیں گے جو حکیم صاحب کے ساتھ مناظرہ کریں گے. لیکن یہ چونکہ پہلی دفعہ تھا یہاں تو شاید اس لیے بہت ساری کر گئے ہیں وہ بیچ میں باتیں گڑمڑ یا پھر ان کو سمجھ نہیں آتی لیکن کوئی نہ کوئی پرابلم ہے بیچ میں یا پھر وہی سوچ کا ہی مسئلہ ہے. اچھا چلیں کہتے ہیں جی نسب نامے میں جن کا ذکر ہے ان کے متعلق جو ہے وہ غلط باتیں لکھی ہوئی ہیں. اچھا میں نے ایک بات کہی تھی جس کی حکیم صاحب کو شاید سمجھ نہیں آئی. وہ بات یہ تھی کہ موسوی شریعت جب دی گئی ہے تو اصل میں وہ جو شریعت تھی وہ گناہ کو پہچاننے کا ایک معیار تھی. جب گناہ کو پہچاننے کے لیے خدا نے معیار دے دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی باتیں جو پہلے گناہ تھی نہیں تھیں اس کے بعد سے وہ گناہ ان کو سمجھا جانے لگا ان کو گناہ مانا جانے لگا. پہلے چونکہ خونی رشتوں میں تعلق قائم کرنے کے حوالے سے خدا نے کوئی حکم ہی نہیں تھا دیا تو اسی وجہ سے اگر اس موسوی شریعت میں جب وہ حکم دیا تو اس سے پہلے اگر کوئی کام ہو گیا تو آپ بعد کی آیتوں کا حوالہ دے کر اس کو گناہ آپ ثابت نہیں کر سکتے. آپ کو اسلام میں اس کی مثال مل جائے گی. یہ حیات محمد ہے جی پیغمبر اسلام کی جو بایوگرافی ہے حیات محمد. کوئی بات نہیں نیا حوالہ نہیں میں دلیل کا جواب دے رہا ہوں. دلیل وہی پرانی ہے ہاں جی اب دلیل پرانی ہے اس کا جواب میں صرف آپ کو دے رہا ہوں. اس کو آپ حیات محمد کو پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر اسلام کے جو دادا جی تھے وہ حبل کی پوجا کیا کرتے تھے اور حبل آپ کو پتہ ہے کون ہے. اسی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کعبے کے اندر 360 بت بھی تھے. جو سب سے بڑا بت تھا حبل اس کو کعبے کے اوپر چھت پہ اس کو نصب کیا گیا تھا. اور پیغمبر اسلام کے دادا جی کے بارے میں اسی کتاب میں آپ کی کتاب ہے ہماری نہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ان کی پرستش کرتے تھے. پیغمبر اسلام نے بعد میں آگے سارے بتوں کو توڑ دیا. ٹھیک ہے انہوں نے منع کر دیا کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے ایک اللہ کو مانا جائے. اب اگر کوئی اٹھ کر یہ والا حکم شرک والا حکم جو ہے اس کو پیش کر کے اور پھر کہ دیکھیں جی حضرت پیغمبر اسلام کے جو دادا جی تھے وہ تو یہ سارا کچھ کیا کرتے تھے تو وہ چونکہ ان کے پوتے تھے پیغمبر اسلام تو ہم ان کو نبی کیسے مان لیں ان کے تو دادا جی یہ سارا کچھ کیا کرتے تھے تو یہ بات نہیں بنے گی. جب حکم آیا تب پیغمبر اسلام نے سارے بتوں کو توڑ دیا تو وہاں سے پھر نئی بات شروع ہوئی. تو اس لیے یہ دلیل ویسے ہی بڑی ناقص تھی. اس کے بعد ہاں انہوں نے انبیاء کرام کے اچھا میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی جواب نہ آنا انسان کے پاس ہو کوئی دلیل نہ ہو تو پھر بندہ کیا کرتا ہے کہ نئے موضوعات کو بیچ میں چھیڑ کر بیٹھ جاتا ہے. اور حکیم صاحب نے بھی یہ کیا. حکیم صاحب نے بائبل کی صداقت پہ بات کی. حکیم صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ بائبل جو ہے وہ نبیوں کی توہین کرتی ہے نبیوں کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کرتی ہے جو کہ الگ سے موضوعات ہیں. اور میں پہلے بھی آ کر بتا چکا ہوں کہ یہ الگ سے ٹاپکس ہیں ان کے اوپر الگ سے مکالمہ یا مناظرہ ہو سکتا ہے. لیکن خواہ مخواہ انہوں نے ایکسٹرا ٹائم بھی لیا اور ایکسٹرا ٹائم لے کر بھی اسے ضائع کر دیا کیونکہ موضوع سے متعلقہ کوئی بات ہی نہیں انہوں نے کی. ساری ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے اور جو باتیں پہلے جوابات دیے بھی وہ بھی صرف اسی طرح سے تھے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا اس لیے کیونکہ ہم مانتے ہی نہیں اس کو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہاں اللہ کا کلام ہے اللہ کے کلام نے جو کہہ دیا بس ویسے ہی ہوتا ہے. تو یہ سرکولر ریزننگ ہے سرکولر آرگیومنٹ ہے یہ کوئی جوابات نہیں تھے. یہاں پھر انہوں نے تعویلیں کی جن کے حق میں یہ قرآن شریف سے کوئی بھی ثبوت دے ہی نہیں سکے ایک بھی ثبوت نہیں پیش کر سکے. تو بیاہی گئی والی جو انہوں نے بات کی جب میں نے ان کو کہا کہ حوالہ پورا پڑھ دیں تو لکھا ہے کہ تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے ہی وہ حاملہ ہو گئی. جب اکٹھے ہونے سے پہلے حاملہ ہو گئی تو وہاں پر بات ہی ختم ہو جاتی ہے. اس لیے جان بوجھ کے میں نے اس وقت ان کو کہا تھا کہ پوری آیت پڑھ دیں کیونکہ جب آیت کا اختتام کو پہنچ دیا ہے تو ان کی بات کا جواب وہیں پہ اصل میں مل جاتا ہے.
تو بائبل میں تحریف ہوئی ہے، بائبل کی تحریف سے متعلقہ ہمارا موضوع ہی نہیں تھا. ہمارا ٹاپک پیدائش المسیح اسلام اور مسیحیت میں کے تناظر میں تھا موضوع. انہوں نے خام خواہ اتنی ساری باتیں بیچ میں شامل کی جن کا سرے سے کوئی تعلق نہیں تھا. انہوں نے بہت ساری باتوں کا جواب بالکل نہیں دیا. فرجہ والی بات کا انہوں نے تعویل کی اور تعویل کے حق میں دلیل کوئی نہیں تھی. اس کے ساتھ جو میں نے بات کی کہ وہاں پر لکھا کہ نیچے سے اس کے حضرت مریم کی آواز دی، وہ کس نے دی؟ پہلے نمبر پر تو یہ بتائیں فرشتہ تھا یا حضرت یسوع مسیح تھے. اگر دونوں میں سے کوئی تھے تو بات وہ بہت بری لگتی ہے ایسے، کیونکہ فرشتہ ان کے نیچے کیا کر رہا تھا اس بات کا جواب نہیں دیا. اگر حضرت یسوع مسیح نیچے سے بول رہے تھے تو وہ ان کو جھوٹ بولنے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کھجوریں کھاؤ، لیکن کوئی انسان ملے تو کہنا کہ میرا روزہ ہے. اس بات کا بھی جواب نہیں دیا. اسی طرح سے انہوں نے فرشتوں والی بات کا بھی، فرشتوں والی بات کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ دو الگ الگ مقامات پہ یہ بات ہوئی تھی، دو طرح سے یہ بات ہوئی تھی، دو طرح سے ذکر ہے. اگر ایسی بات ہے تو اس کا مطلب آپ پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں کہ دو دفعہ حضرت مریم کے پاس فرشتے آئے ہیں، ایک دفعہ کئی آئے ہیں اور ایک دفعہ ایک فرشتہ آیا، اور دونوں دفعہ مریم نے سیم ہی سوال ان سے پوچھے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں دفعہ ہی حضرت مریم کو فرشتوں نے جو اللہ کا پیغام بھیجا اس پر یقین ہی نہیں تھا ان کو، حضرت مریم کو. تو اس لیے دونوں دفعہ کویسچنز بھی سیم ہی ہیں. اور اس کے علاوہ حضرت مریم کے پاس جب فرشتے ہیں تو اس سے پہلے حضرت زکریا کا بھی واقعہ ہے، اور حضرت زکریا کا بھی دونوں صورتوں میں سیم ہی واقعہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت زکریا والا بھی پھر دو دفعہ واقعہ پیش آیا ہوگا، یا وہ بھی دو طرح سے جو ہے وہ واقعہ پیش آیا ہوگا. تو یہ کوئی معقول دلیل نہیں تھی ان کی. تو اس کا بھی خیر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے انہوں نے جو ہارون کی بیٹی والا ہے وہ بھی، اس کے بارے میں بھی کوئی جواب نہیں دیا. جو انہوں نے جواب دیا تھا اس کے رد میں پہلے آگے جواب دے گیا، لیکن آگے سے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. تو خیر اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جن کا انہوں نے جواب نہیں دیا، جن میں سے کچھ کی میں نے نشاندہی کر دی ہے. تو خیر آج کی جو گفتگو تھی اس کا مقصد یہ تھا، یہ بات 5 منٹ بکائے ہیں، ضرورت نہیں پڑے گی، بس کنکلیوڈ کرنے لگا ہوں میں. تو خیر آج کی جو گفتگو تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ جانیں مل کر، حکیم صاحب اور میں، کہ کون سی کتاب جو ہے وہ درست طور پہ احوال کو بیان کرتی ہے یسوع مسیح کی پیدائش کے، جو ان کا واقعہ پیدائش کا، اس کو کون سی کتاب درست طور پہ بیان کرتی ہے. اب دیکھیے حکیم صاحب نے جتنی بھی باتیں کی ہیں، جب ان کو تنقیدی نظر سے دیکھا جائے یا ایک تھرڈ پرسن کے طور پہ دیکھا جائے جو مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم پڑھے گا تو اس کو جس طرح سے سمجھ آئیں گی، جب وہ اس طرح کے اعتراضات پیش کرے گا تو بڑی امیدیں، بڑی آسیں لگا کے ہم لاہور سے دوپہر کے نکلے ہوئے ہیں اور یہی سوچ کر آئے تھے کہ آج ہمیں جوابات مل جائیں گے. لیکن ساری امیدوں پر حکیم صاحب نے پانی پھیر دیا، کوئی جواب نہ دے کر. لیکن کوئی بات نہیں، پھر بھی ہمارے بھائی ہیں، ہم ان سے پیار کرتے ہیں. ریکارڈنگ سب کے لیے اویلیبل ہے، بعد میں سب سنیں، اپنے اپنے طور پہ فیصلہ کریں. تو بات ہمیں یہی سمجھ میں آئی ہے، یا تو حکیم صاحب کے پاس جوابات نہیں ہیں، یا پھر جو قرآن شریف کی باتیں میں نے پیش کی ہیں وہ واقعی اسی طرح سے پرابلمز ہیں. تو اگر پرابلمز ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سٹوری جو ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہے. تو اس لیے بائبل مقدس کی طرف رجوع کریں آپ، اور بائبل مقدس میں جو واقعہ بیان کیا گیا حضرت یسوع مسیح کا، اسے آپ پڑھیں، کیونکہ وہ صحیح طور پہ بائبل بیان کرتی ہے اسے. تو بس اتنا ہی کہنا تھا مجھے، اور بہت شکریہ ایک بار پھر سے جو بزرگ ہیں مولانا اصغر صاحب، ان کا بہت شکریہ، حکیم عمران ثاقب، حکیم افضل جمال صاحب، آپ سب بھائیوں کا بہت شکریہ. 12:30 ہو گئے ہیں، آپ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کا بیٹھنا اس بات کا، ہاں جی، آپ کا یہاں پر بیٹھنا اس بات کا، آپ کا بیٹھنا، بیٹھے رہنا اتنی دیر تک اس بات کا ثبوت ہے. آپ کے بیٹھے رہنا یہاں پر اتنی دیر تک اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ واقعی حقائق کو، سچائی کو جاننا چاہتے ہیں. ورنہ آج کل کس کے پاس ٹائم ہوتا ہے، اتنی مصروف دنیا ہے. تو بہت شکریہ، آپ اتنی دیر تک بیٹھے رہے، آپ نے ہماری باتیں سنی بھی، ان کو برداشت بھی کیا، اور مسکراتے بھی رہے ہمارے ساتھ بہت ساری باتوں پر. خدا آپ سب کو برکت دے اور ہمیشہ خوش رکھے. یہ پادری میتھیو سلیمان صاحب پاکستان میں ایک عرصے سے مسلم مسیحی ڈبیٹ کا سلسلہ بند ہو چکا تھا. میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ پاکستان کی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے یہ جرأت کر کے اس سلسلے کو دوبارہ شروع کیا. یہ پاکستانیوں میں، مسیحیوں میں یہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے مسلم مسیحی مکالمہ کو آگے بڑھانے کے لیے اور مسلم مسیحی ڈیبیٹس کو، مناظروں کو جاری کرنے کے لیے انہوں نے کوششیں کی، اور انہوں نے وہ عملی طور پہ کیا بھی.
اس کے لیے ہم نے ان اعزازی طور پہ ان کے لیے ایک شیلڈ بنوا کے ہم نے پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو مناظرہ آپ احباب نے سنا، دیکھا کتنے اچھے انداز سے دونوں مناظرین نے اپنے اپنے دعویٰ کو پیش کیا، دلائل کو پیش کیا۔ باقی وہ کان چٹا والی بات مجھے یاد آ گئی ہے، تو میں نہیں کر رہا، میں نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، میں نہیں کر رہا، میں وہ لوگوں پہ چھوڑ رہا ہوں، مجھے بات تو کرنے دیں، میں نہیں کر رہا بھائی، مجھے بات تو کرنے دیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ویڈیو موجود ہے، آپ حضرات جو ہیں وہ ویڈیو سن سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں نے جس طرح اپنا اپنا مقدمہ لڑا اور ایک دوسرے کے اعتراضات کا جواب دیا اور دفاع کیا۔ یہ ویڈیو موجود ہے، تو یہ میرا خیال لائیو بھی دکھائی گئی ہے، انٹرنیٹ پہ بھی آ جائے گی۔ بہرحال مسلم دوستوں نے بھی بڑے اچھے طریقے سے اس کو سنا، مسیحی دوستوں نے بھی بڑے اچھے طریقے سے اس کو سنا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسی علمی نشستیں جو ہیں وہ منعقد جو ہیں وہ ہوتی رہیں۔ کچھ ایسے شرارتی لوگ ہیں جو شر پسند عناصر ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ علم کی شمع جو ہے یہ بجھا دی جائے۔ دیکھیں، مل بیٹھنے کا فائدہ یہ ہوا کہ جو اعتراضات ہمارے ذہن میں تھے ہم نے ان کے سامنے پیش کیے، جو انہوں نے جواب دیا، جو بھی دیا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ جو ان کے ذہن میں اعتراضات تھے ان کا جواب حکیم صاحب نے دیا، جواب سامنے آ گیا۔ تو یہ جب انٹرنیٹ پہ جائے گی تو اس کے ویوز لاکھوں میں ہوتے ہیں، وہ لوگ دیکھتے ہیں۔ تو یہ ایک روشنیاں بکھیرنا یہی ہمارا مقصد ہے، دعوت و اسلام مسلم مسیحی مکالمہ کا۔ تو ان کے لیے شیلڈ جو تھی وہ پیش کریں گے انہیں ہمارے فاضل دوست محترم حکیم محمد افضل جمال صاحب۔ وہ میرا خیال رہ گئی ہے، ادھر لینے گیا۔ اب سلسلہ شروع ہوتا ہے سوال و جواب کا۔ تو سوال و جواب کے لیے کتنے سوال کر لیں؟ زیادہ کر لو، کوئی بات نہیں یار، کوئی بات نہیں، سامنے نا کوئی چلیں، کوئی ایک دو زیادہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو پہلے آپ سے سلسلہ شروع کیا جائے۔ پہلے آپ سے میں نے کوئی پرچی نہیں دی، میں کیوں پرچی دوں؟ او بھائی میں کیوں پرچی دوں گا بھائی، یہ علماء لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سارے، میں کیوں پرچی دوں گا؟ وہ بڑے سمجھدار ہیں، آپ کیوں ایسے پریشان ہیں؟ میں معاون بھی ہوں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں اچھا، پہلے آپ سے شروع کیا جائے سوال و جواب کا سلسلہ یا حکیم صاحب سے شروع کیا جائے؟ تو پہلے جو ہے وہ مسیحی احباب جو ان کے اعتراضات ہیں، جو ان کے ذہن میں سوال آئے ہیں، 2-3 ہاں وہ آپ دے دیجیے گا نا، ابھی جواب دینے آئیں گے نا تو آپ دے دیجیے گا۔ تو مسیحی حضرات کی طرف سے کوئی بندہ بھی جس نے سوال کرنا ہو، کون ہے بھائی؟ نہیں ٹھیک ہے، ٹھہرو، کسی کا سوال بھائی کر لیں، آپ بھی کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ بھی کر لیں۔ چلے آ جائے، ٹائم نہ ضائع کریں، آپ آ جائیں بھائی جس نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر آ جائیں۔ تحریر ہاتھ بس سوال کیجیے۔ جی اچھا، حکیم صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ سورہ مریم کے اندر جب واقعہ ہے کہ عیسیٰ پیدا ہوئے اور وہ حضرت مریم ان کو لے کے آئیں لوگوں کے سامنے، لوگوں نے اعتراض کیا، برا بھلا کہا، یہ وہ، تو اس وقت حضرت عیسیٰ بول پڑے۔ اچھا، اپنے بولتے وقت انہوں نے 2 باتیں کی کہ میں ایک اللہ کا بندہ ہوں یا نبی ہوں، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ مجھے کتاب عطا ہوئی ہے۔ تو وہ کتاب کدھر ہے، اور کیا اس وقت انہوں نے وہ لوگوں کو دکھائی؟ وہ اس کے متعلق کچھ بتائیں ذرا کہ اس کتاب کی حقیقت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ بتائیں گے؟ نہیں آپ تشریف لائیں، آ جائیں۔ جی، محترم میتھیو سلمان صاحب، ان کے لیے ہم نے اعزازی شیلڈ جو ہے یہ تیار کی ہے، یہ ہم ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ جس طرح کہ حکیم محمد عمران ثاقب صاحب وہ بیان فرما رہے تھے کہ پاکستان میں مسلم مسیحی مکالمہ کی انہوں نے بنیاد رکھی، اور اب تک یہ سلسلہ بڑے اچھے طریقے سے چل رہا ہے۔ دعا ہے کہ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے، اہل حق، اہل دانش، اہل علم ان مجالس سے استفادہ کرتے رہیں۔ جناب
بہت شکریہ حکیم صاحب. ٹھیک. سوال کر لوں میں اپنی باری میں سے کر لوں. اس کے حکیم عمران ثاقب صاحب اور حکیم افضل جمال صاحب، آپ دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. خدا آپ کو بڑی برکت دے. اور اس حوصلہ افزائی کے لیے جو آپ نے شیلڈ کی صورت میں حوصلہ افزائی کی، اس کے لیے بھی بہت شکریہ. اور یقیناً میں اس بات کے ساتھ سہمت ہوں آپ کی کہ ہمیں اس طرح کی نشستوں کو جاری رکھنا چاہیے، مکالموں کو، مناظروں کو جاری رکھنا چاہیے، تاکہ ہم اسی طرح ایک دوسرے سے سیکھتے رہیں اور جو نفرتیں ہیں وہ کم ہوں، محبتیں بڑھیں، اور علم سے ہمارا جو علم ہے وہ بڑھتا رہے، ہمارے جو اعتراضات ہیں وہ کم ہوتے رہیں. تو بہت شکریہ ایک بار پھر سے ساری محبت کے لیے، مہمان نوازی کے لیے، اور اچھے کھانے کے لیے، اور اس مسجد میں خصوصی طور پر اس مناظرے کا انعقاد کرنے کے لیے. آپ دنیا کو ایک بہت مثبت پیغام آج آپ نے دیا ہے مسجد میں اس مناظرے کا انعقاد کر کے، اور آپ نے منع کر دیا ہے، نہیں تو میں ضرور تالیاں بجاتا، باہر جا کے بجاؤں گا ضرور. شکریہ. اب اعتراض کا جواب دینے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حکیم افضل جمال صاحب کو. اعتراض کا جواب. بھائی نے جو سوال کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب ماں کی گود میں کلام کیا اور کہا آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، نبوت و رسالت کا انتخاب جو ہے یہ موقع پہ نہیں ہوتا. اللہ کے ہاں یہ ایک تکوینی نظام ہے. اس نظام کے تحت یہ فیصلے پہلے ہوتے ہیں، عالم ارواح کے اندر یہ فیصلے ہو چکے تھے. اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ نکلوائے کہ اپنی نبوت کا بھی اعلان کر دو، اور جو کتاب آپ کو ہم نے دینی ہے، انجیل اس کا نام ہے، وہ اس کتاب کا بھی آپ اعلان کر دیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے. یہ میرے متعلق عالم ارواح میں فیصلہ ہو چکا ہے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی جو سچویشن ہے نا جی اس طرح ہے کہ دیکھیں لوگ ان کو مارنے کے لیے، ان پہ الزامات لگانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور وہ ایک ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ میں نبی ہوں، میرے پاس کتاب ہے. آپ ڈبیٹ نہ کریں، میرے دے پاس گا کتاب ہے. مستقبل کا. نہیں، میرے پاس کتاب ہے، یہ ترجمہ نہیں ہے اس کا. میرے پاس کتاب ہے. ہاں جی ہاں جی. اللہ نے مجھے واجہ عالانی، اللہ نے مجھے عالم ارواح کے اندر میرے متعلق نبوت کا فیصلہ اللہ پاک نے کری. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، نظام قدرت ہے. یہ تکوینی نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. ہاں جی ہاں جی. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے عہد الست بھی کہتے ہیں، ایک عہد الست ہے. ایک تمام انبیاء کرام سے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر وعدہ لیا تھا، تمام انبیاء کرام سے. ہاں جی ٹھیک ہے بھائی، کوئی دوسرا سوال جو ہے وہ آپ تشریف لیں. میری گزارش ہے کہ سوال کیا کریں، آگے سے ڈبیٹ شروع نہ کر دیا کریں، اپنا سوال کریں اور خاموشی سے بیٹھ جائیں، بس جو بھی جواب آیا آپ. اچھا جی، میرا حکیم صاحب سے سوال یہ ہے، انہوں نے کہا جی کہ کیتھولک بائبل پہلے سے ہے اور پروٹیسٹنٹ بائبل تو کئی بعد میں آئی ہے، یہ ابھی آئی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ پروف کے ساتھ یہ بتا دیں کہ یہ اس سن میں کیتھولک آئی، اس میں پروٹیسٹنٹ آئی. آسان سا سوال ہے. جی یہ جو بائبل ہے، یہ بائبل کیتھولک بائبل ہے، اور یہ پروٹیسٹنٹ بائبل ہے. ایک مارٹن لوتھر کے نام کو آپ جانتے ہوں گے، ٹھیک ہے. جب مارٹن لوتھر پیدا ہوا، ایک اصلاحی تحریک اس نے چلائی مسیحیت کے اندر، ٹھیک ہے. اور اس اصلاحی تحریک کے نتیجے میں یہ پروٹیسٹنٹ بائبل جو ہے یہ سامنے آئی، مارٹن لوتھر، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر آگے پھر ایک اور نیا موضوع شروع ہو جاتا ہے. میں اس موضوع کی طرف نہیں جانا چاہتا کہ اس کے اندر کتنی کتابیں ہیں اور اس کے اندر کتنی کتابیں ہیں. اس کے اندر جو کتابیں اضافی ہیں وہ کیوں اضافی ہیں، اس میں جو کم کی گئیں وہ کیوں کم ہیں.
یہ ایک الگ موضوع ہے۔ جی بھائی تیسرا سوال بھائی آپ سے، کوئی سوال بھی نہیں تھا، یہ تو مادر کلیسیا ساری دنیا جانتی ہے، وہ مادر کلیسیا اور پہلی کلیسیا ہے اور رومی ہیں، یہ تو جواب انہوں نے صحیح دیا ہے کہ مارٹن لوتھر پیدا ہوا تو یہ جو ہے نا، نہیں پھر بھی ٹھیک تھا، جواب بھی ٹھیک ہے بھائی مارٹن لوتھر کے بعد یہ جو میں کیا کو میں نہیں کہتا، وہ کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں کہا، میں نے روک لیا، کیتھولک کہتے ہیں کتنا۔ حکیم صاحب 2 سوال ہیں آپ سے۔ پہلا سوال ہے کہ سورہ مریم میں جہاں پہ ذکر ہوا ہے کہ اللہ کی روح، یہاں پہ یعنی کہ جبرائیل فرشتہ آپ کیسے یعنی کہ کہہ سکتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی کہا کہ میں نے قرآن کی آیتوں کو کھول کر بیان کیا ہے۔ تو ہاں جی، تو آپ پہلے تو یہ بتا دیں کہ متن میں کہاں پہ یہ فرشتہ یا جبرائیل لکھا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے کھول کے نہیں بیان کیا جو آپ کو خود کرنا پڑا، یعنی کہ یا جبرائیل یا فرشتہ؟ ایک سوال یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ڈبیٹ میں کہا تھا کہ وہ جب مریم صدیقہ جب وہ ان کو اشارہ ملا، چلیں میں ادھر کھڑا ہوں۔ جی جس طرح حضرت یسوع کے کئی نام آتے ہیں، جبرائیل کے بھی کئی نام، جبرائیل امین، روح الامین، روح القدس، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں روح بھی کہا گیا ہے، ایک جگہ پہ نہیں کئی جگہ پہ، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں روح بھی کہا گیا عیسیٰ اپنا حضرت جبرائیل امین کو، اور وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، قرآن مجید کو بھی روح کہا گیا ہے، قرآن مجید کو بھی روح کہا گیا ہے، جبرائیل امین کو بھی روح کہا گیا ہے، فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، ہم نے اپنی روح کو پھونکا اس میں، ٹھیک ہے۔ جبرائیل امین کا نام یہ روح بھی ہے۔ جی آپ کا اور سوال کیا؟ ہاں جی یہ لکھوایا آپ کو حوالہ؟ ہاں جی چلیں حوالہ بعد میں لے لیجیے گا، آپ اگلا حوالہ میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں۔ ہاں جی سورہ مریم نہیں بھی ہے، اگلا سوال کرتے ہیں۔ اچھا جی، آپ نے ڈیبیٹ میں کہا تھا کہ مریم صدیقہ کو پہلے جو ہے نا وہ اشارہ ہوا، پھر حکم ملا، پھر وہ گئی، تو یہ یعنی کہ علیحدہ جانے کا حکم کب ملا تھا مریم صدیقہ کو، یعنی کہ علیحدہ ہو جاؤ تو بعد میں یہ؟ جی وہ میں نے بیان کیا ہے کہ پہلے جب انہیں اشارہ ملا، جب فرشتے آئے، فرشتوں نے کہا یا مریم اقنوتی لربکی واسجدی ورکعی مع الراکعین، ٹھیک ہے۔ اے مریم، جب فرشتے آئے فرشتوں نے کہا مریم کو، اے مریم تو اپنے رب کی فرما بردار ہو جا، سجدے کر، رکوع کر، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے۔ اس کے بعد ان کا جانا اور سیدہ مریم کا اس کے بعد جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ تھا، یہ اشارہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اس کے بعد سیدہ مریم جب چل پڑی تو وہ اللہ کے حکم سے گئیں، اللہ والے اللہ کے حکم کے علاوہ نہیں چلا کرتے، ٹھیک ہے، اللہ کے حکم سے گئیں، ہاں جی ہاں جی اللہ کے حکم سے گئیں، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گئیں وہ، ہاں جی ہاں جی جی ٹھیک۔ 4 سوال کیے گئے ہیں، ابھی اور ہے کر لیں، وہ بھی کر لیں، نہیں کوئی مسئلہ نہیں، کر لیں، اور بھی ہیں تو کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ حکیم صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ مطلب بچہ جب جننے کے لیے باہر مطلب کھجور کے درخت کے پاس گئی، کیا گھر میں یا مطلب کسی ایسی جگہ میں اللہ ان کو جگہ نہیں دے سکتا تھا، جبکہ وہ زمین میں باہر جا کے کھیتوں میں جا کے وہ جنن رہی ہیں؟ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ شرم کی بات ہے یا عزت کی بات ہے؟ تفصیل بتائیں۔ بھائی اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے، جس طرح اللہ کا حکم ہوا اسی طرح گئیں، جس طرح اللہ کا حکم ہوا اسی طرح گئیں، ٹھیک ہے۔
اب دیکھیں نا، اب شیطان جو ہے سیدنا یسوع علیہ السلام کو آزمانے کے لیے بیاباں میں لے گیا. تو کیوں لے گیا؟ بیاباں میں کیوں لے گیا؟ ٹھیک ہے، وہ یہاں بھی تو آزما سکتا تھا، شہر کے اندر بھی، یروشلم میں بھی تو آزما سکتا تھا، ہیکل کے اندر بھی آزما سکتا تھا. وہ کیوں لے گیا بیاباں کے اندر؟ ہاں جی، ہو گیا پورے کے کوئی ہے؟ چلو بس کیم صاحب بس کراتی. اب اچھا چلیں، اب باری ہے مسلم حضرات کی کہ وہ سوال کریں گے میتھیو سلمان صاحب سے. آپ ہیں، آ جائیے. وہ آ گئے ہیں پہلے. چلیں آ جاؤ، آپ آ جاؤ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. محترم جناب پادری صاحب سلیمان میتھیو سلیمان، چلو نیور مائنڈ. میرا آپ سے یہ کویسچن ہے کہ انجیل لوکا کے 12ویں باب میں، یہ موضوع کے متعلقہ سوال نہیں ہے، عام کویسچن ہے. انجیل لوکا اس کا چیپٹر نمبر 12 اور ورسز نمبر 49 to 53، اس میں حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ ارشاد لکھا ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں. کیا کرنے آیا ہوں؟ میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں، اور اگر لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا. کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ میں جدائی کرانے. ان آیات انجیل لوکا سے یہ ثابت ہوتا ہے بین طور پہ کہ جناب مسیح علیہ السلام بقول اس انجیل کے زمین پر فتنہ فساد کی آگ بھڑکانے آئے تھے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کیا آپ محترم پادری صاحب، کیا آپ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ مسیحی مذہب جس کو آپ اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ دنیا میں فتنہ فساد کی آگ بھڑکانے والا مذہب ہے؟ میرے اس اعتراض کا جواب آپ دلائل و براہین سے دیں. آیا انجیل لوکا میں یہ بات مسیح علیہ السلام کا ارشاد ہے؟ اگر ہے تو اس کا مطلب کیا ہمیں سمجھائیں. جزاکم اللہ خیر. جواب کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب میتھیو سلمان صاحب. مولانا صاحب کا سوال بہت اچھا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ موضوع کے ساتھ اس کا سرے سے کوئی تعلق نہیں. ہاں جی، انہوں نے خود ہی خیر کہہ دیا تھا کہ موضوع کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو چونکہ انہوں نے خود ہی تسلیم کر لیا کہ موضوع کے ساتھ تعلق نہیں، تو اس لیے پابند نہیں ہوں میں جواب دینے کا. البتہ اس مناظرے کے بعد اس پر گفتگو کر لیں. وہ آپ نے اپنی مرضی سے جواب دیے، ہم نے پابند کیا تھا آپ کو. ہاں جی ٹھیک ہے، بہت اچھا جواب ہے، بہت اچھا. میں مسجد میں ہوں ورنہ میں کلیپنگ کرواتا. میں بہت اچھا جواب دیا آپ نے. اچھا ٹھیک، ایک منٹ جی. آپ کا کویسچن ہے، آپ آ جائیں. میتھیو سلمان صاحب سے سوال ہے، بائبل میں جیسے کہ لکھا ہے بہو یقین نے خدا کا تو مار جلایا. ہاں، یہو یقین نے خدا کا تو مار جلایا. اس جرم کے سبب سے سزا ملی کہ اس کی نسل سے کوئی نہ آئے گا، یا جو داؤد کے تخت پر بیٹھے، جبکہ یہو یقین یسوع کے اجداد سے ہیں، یا پھر یسوع تخت داؤد کے وارث نہیں، یا بائبل کا دعویٰ غلط ہے. آگے جی سوال آپ حکیم صاحب پرچی صحیح لکھ کر دیا کریں، صحیح لکھ کے نہیں دیتے، ان سے بولا نہیں جاتا. اچھا کوئی گل نہیں. دیکھیں کوئی بات نہیں، اس میں جب سوالات ضروری ہیں پوچھنے، جب آپ لوگ اپنے سے نہیں پوچھیں گے تو ہم خود ہی پھر ہمیں دینے پڑیں گے. لیکن یہ کہ پرچی صحیح لکھنی چاہیے. اچھا خیر، یہ ایک واجب سوال ہے، ویلڈ کویسچن ہے.
کہ دیکھیں جو یہویا کین تھا یکونیا جس کو کہا گیا تھا، جس پر لعنت ڈالی گئی تھی کہ تیری نسل سے کوئی بادشاہ نہیں پیدا ہوگا، تو جب اس پر یہ لعنت ڈال دی گئی تو پھر یسوع مسیح کے نسب نامے میں جو متی کی انجیل میں نسب نامہ ہے اس میں اس کا نام آتا ہے. تو اگر یسوع جو ہے داؤد کی نسل سے بادشاہ ہے تو ان پر اس لعنت کا اطلاق نہیں ہوتا، وہ بادشاہ ہی نہیں بن سکتے کیونکہ یہویا کی اس کی یکونیا کی نسل سے تھے اگر، تو ان پر تو اطلاق ہی نہیں ہوتا اس بات کا. اب دیکھیں بات اس میں یہ ہے کہ جو نسب نامے دیے گئے نا، متی کی انجیل میں جو نسب نامہ دیا گیا ہے وہ یوسف کی طرف سے ہے، جو کہ متبنہ باپ تھا خدا یسوع مسیح کا، قانونی طور پہ شرعی باپ تھا، جسمانی اعتبار سے نہیں تھا. لوکا کی انجیل میں مقدسہ مریم کی طرف سے ان کا نسب نامہ دیا گیا ہے. یہ جو یکونیا والی جو بات ہے نا اس کا، یا یہویاکین والی جو بات ہے، دونوں باتوں کو اگر آپ لے لیں، ان کا جو نام آتا ہے وہ متی کی انجیل والے نسب نامہ میں آتا ہے. تو چونکہ مقدس یوسف جو تھے وہ یسوع مسیح کے حقیقی باپ، جسمانی باپ ہے ہی نہیں تھے، تو اس لیے اس لعنت کا بھی اثر ان پر نہیں پڑتا. جی آپ کا سوال ہے؟ ہاں آپ سوال. جی بھائی نے یہ بھائی جان نے کہا تھا کہ یہودا اور ان کی بہو کا کوئی ہم بستری ہوئی تھی یا اس طرح کا ملاپ ہوا تھا، تو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ موسوی شریعت سے پہلے کی بات ہے، لیکن آپ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کو نہیں مانتے؟ ان کے بیٹے تھے یہودا حضرت یعقوب کے بیٹے تھے کہ نہیں؟ تو کیا یعقوب علیہ السلام کی شریعت نہیں تھی یا ان کے بعد حضرت؟ سوال یہ ہے میری بات سنیں. آپ کہہ رہے تھے کہ اس میں اس وقت لوگ، آپ کے مطلب یہ ہے بات کرنے کا، ناجائز بھی ہوتے تھے. ہمارے آج کل ہم کہتے ہیں نا نکاح کے بعد بچے میں واضح کر دیتا ہوں. ہاں جی ٹھیک ہے، میں سوال واضح کر دوں نا ان کا سوال واضح کر دوں. ان کا سوال یہ ہے کہ شریعت جو تھی وہ تو حضرت نوح کے زمانے میں بھی تھی، شریعت تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھی، زنا، قتل، چوری، یہ ساری باتیں تو حضرت ابراہیم کے زمانے میں بھی تھی. تو پھر یہ کیا معاملہ ان کی شریعت میں یہ جائز تھا؟ یہ سوال ہے دراصل ان کا. نہیں دیکھیں، جس کا سوال ہوتا ہے نا وہی صحیح طرح پوچھ سکتا ہے. دیکھ لیں کہ صاحب نے کتنے اچھے طریقے سے پوچھا. چلیں میرے پیارے بھائی، میں کوشش کرنے لگا، مجھے کرنے دیں پلیز. دیکھیے بات اس طرح سے ہے، جو میں نے بات کہی تھی نا وہ دوبارہ سن لیجیے اور غور سے سنیے گا. بات میں نے یہ کہی تھی کہ موسوی شریعت میں منع کیا گیا تھا کہ جو کلوز ریلیشنز ہیں، ایک گھر کے اندر، خاندان کے اندر جو ریلیشنز ہیں، موسوی شریعت میں حکم دیا گیا تھا کہ ان رشتوں میں اب شادیاں نہیں ہوں گی، آپ جسمانی تعلق قائم نہیں کر سکتے. مطلب کہ موسوی شریعت جب دی گئی ہے نا تو اس وقت یہ معیار دیا گیا ہے. اب اس معیار کی جو خلاف ورزی کرے گا یا اس حکم کی جو خلاف ورزی کرے گا وہ گناہ کرے گا. اس سے پہلے چونکہ یہ حکم ہی نہیں تھا دیا گیا تو اس بات کو گناہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ ایک بات بھائی جان، ہاں جی، نہیں تو لوط اور ان کی بیٹیوں والا جو معاملہ ہے موسوی شریعت کے بعد آیا تھا. وہ نہیں، وہ موسوی شریعت کے پہلے آیا تھا. نہیں، خدا نے ان کو برکت دی اس رشتے کو. اگر جائز تو ہم اسے اس صورت میں کہیں گے کہ اگر خدا نے کہا شاباش آپ نے بہت اچھا کیا. خدا نے تو ان کو کہیں برکت ہی نہیں دی، خدا نے کہیں نہیں سراہا ان کی اس حرکت کو، اور نہ ہی خدا نے ان کو ایسا کرنے کا حکم دیا تھا. بات یہ ہے. ہاں جی، تو خدا کی نظر میں وہ برا تھا نا. ہاں یہ چلے ٹھیک ہے. نہیں وہ تو وہ حکیم صاحب کو 7 خون معاف ہیں. ان کو نہیں ہم کچھ کہہ سکتے. بھائی آ جائیں جی، آپ کا سوال ہے، آپ سوال کیجیے. یہ میرے پاس موبائل سے قرآن مجید کی سافٹ کاپی ہے، اور یہ سوال جو ہے نہ مجھے حضرت حکیم عمران ثاقب صاحب نے بتایا ہے اور نہ ہی استاد محترم حکیم محمد افضل جمال صاحب نے بتایا ہے. چند باتیں جو میں نے حضرت محترم جناب میتھیو سلمان گل صاحب سے سنی ہیں ان کے بارے میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سورہ مریم اور یہاں پر ان کے بارے میں یہ بیان کیا گیا فناداہا من تحتہا، ان کو نیچے سے آواز دی.
کس نے آواز دی، اس کے لیے انہوں نے کچھ اقوال پیش کیے. تو فناداہا من تحتہا کے لیے نیچے کا لفظ استعمال کیا، اور نیچے پڑھنے کے انداز سے ان کا مطلب یہ تھا کہ نیچے سے مراد نیچے ہمارے عرفی یا ہمارے وہ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عام زبان کے اعتبار سے نیچے تھا. حالانکہ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی پڑھا تجری من تحتہا الانہار، تو اس سے مراد وہ نیچے تو نہیں ہوتا کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نیچے سے آواز دی، یا وہ جبریل امین نیچے بلا کیا کر رہے تھے. تو ایسے ہی اسی آیت کے آگے چل کے یہ بات ہے کہ من تحتہا سریہ، ان کے نیچے سے ندی چلا دی. اب ادھر نیچے کا معنی اور ادھر نیچے کا معنی اور، یہ کیوں کیا گیا؟ یہ پہلا سوال. دوسرا بھی کر لیں کے بعد میں، دوسرا سوال بھی اسی کے وہ ساتھ بعد میں کر لیں. اس کا جواب ہو لینے دیں. یہ وقت کی قلت کے پیش نظر اس کا جواب حکیم صاحب نے نہیں دیا تھا. انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا کہ وہ بھی کلیئر ہو گیا. اچھا جی، یہ جو سوال بھائی نے کیا ہے نا، یہ اصل میں میرا سوال تھا. اس سوال میں سے انہوں نے ایک حصہ نکالا اور مجھے ہی سوال کر دیا. یہ میرا سوال تھا جو میں نے حکیم صاحب سے پوچھا تھا، تو جواب تو انہوں نے دینا تھا. یہ سوال تو میرے سے بنتا ہی نہیں ہے. میں نے تب آ کر کہا بھی تھا کہ دیکھیں جی وہاں پر ایسے لکھا ہے جس کی ہمیں اس طرح سمجھ آتی ہے. حکیم صاحب بہتر طور پہ سمجھا سکتے ہیں تو آگے سمجھا دیں، ان کے پاس کوئی حل ہے ان باتوں کا تو دے دیں. ہاں جی، تو یہ تو سوال میرے اوپر میں نے کیا تھا ان سے، میرے اوپر یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے. ہاں جی، تو وہ اگلی دفعہ یہ حکیم صاحب کو موقع ملے گا تو جواب دیں گے. ہاں چلیں، ہاں بالکل جواب ہے تو دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں. حکیم صاحب اگر جواب دیں اگر تمہیں سمجھ آئی ہے تو جواب انہوں نے دے دیتا ہے. ہاں جی، خیر ان کا ایک اور سوال ہے، وہ بھی سوال کر لیں. ہاں جی، انہوں نے یہی کیا ہے کہ جو آپ نے نیچے کا ترجمہ کیا علمی خیانت کی ہے، انہوں نے اگلی آیات کے حوالہ دے کے وہ واضح کر دی، وہ واضح کر دیا ہے. خیر چلے اگلا سوال. اگلا سوال جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کہے. حضرت میتھیو صاحب نے وہ جو کہا کہ یہ کیسا بلا روزہ ہے کہ کھاؤ بھی اور پیو بھی، اور ساتھ ہی فلن اکلم الیوم انسیہ، روزہ یہی نہیں ہوتا، کھانے پینے کا ہی نہیں ہوتا. جناب زکریا علیہ السلام کو جب نوید ملی، خوشخبری ملی، تو ان کو بھی یہ کہا گیا تھا کہ آپ بات چیت نہیں کر سکتے. تو ادھر بھی وہی بات ہے کہ آپ نے بات چیت نہیں کرنی. تو میرا یہ سوال ہے ان سے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا اعتراض تھا اور مجھے پہ کر دیا. پادری صاحب آپ نے کہا کہ میرا یہ سوال تھا، مجھے پہ کر دیا گیا. میں آپ سے یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی، یہ سمجھا دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ہی آیت ہے، اکٹھی بات لکھی ہوئی ہے، آدھی بات آپ نے پڑھ دی ہے اور آدھی بات آپ نے کیوں نہیں پڑھی ہے، یہ میرا سوال ہے. چلیں جی، چلیں کوئی بات نہیں. پیارے عزیز بھائی کا نام کیا جی؟ ہاں جی، عطوف الرحمان صاحب، بہت شکریہ. اور آپ نے پہلا سوال بھی اپنا دوبارہ دہرا دیا. اور چلیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ بات آیت جو ہے وہ پوری طور سے نہیں تھی پڑھی، اگرچہ میں نے وہ سارا آیتیں پڑھ کے پھر میں اس کے بعد اپنے دلائل دیتا تھا. تو لیکن پھر بھی اگر آپ کا یہ اعتراض واجب ہے کہ میں نے آیتیں درست طور پہ اور ساری نہیں پڑھی، تو یہ اعتراض اصل میں حکیم صاحب کو کرنا چاہیے تھا. اگر انہوں نے نہیں کیا اور آپ نے کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلی دفعہ حکیم صاحب معاونت میں بٹھائیں آپ ان کو ساتھ اپنے، تاکہ آپ کو اچھے دلائل دے سکیں. ایک بات. دوسری بات، حکیم صاحب میری ریکویسٹ ہے آپ سے، یہ خیانت والے یا جھوٹ والے اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کیا کریں. ہم لوگ ان سے بہت آگے نکل گئے ہیں ان باتوں سے. مطلب کہ ہم بھی کر سکتے ہیں نا الفاظ استعمال. یہی کہتے ہیں کہ آپ کی دلیل غلط ہے یا آپ نے جو دلیل دی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ درست نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں زیادہ ہم ان باتوں سے بہت آگے، میں اور آپ تو خاص طور پہ بہت آگے نکل گئے ہیں. یہ ریکویسٹ ہے میری. ہاں جی چلیں. بھائی کسی کا ایک سوال رہ گیا جی. یہ ہمارے شیخ ہیں تو ان کا سوال ویسے چلیں آ جائیں. دیکھیو میتھیو بھائی ہمارا گیسٹ ہے، ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، بلکہ سب کی، کیونکہ اس لیے اسلام میں مہمانوں کی عزت کرنا، رسپیکٹ کرنا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. ہم کم ظرف نہیں ہیں بلکہ اعلیٰ ظرف ہے. اب محترم جناب میتھیو صاحب، پاسٹر ہیں آپ، پاسٹر صاحب،
میرا کویشچن ذرا توجہ سے ذرا سننا، یہ موبائل کو آپ چھوڑ دیں، ہاں ذرا کویشچن کو ذرا توجہ سے سنیں۔ جی میرا آپ سے کویشچن یہ ہے کہ انجیل متی کے چیپٹر نمبر 17 حوالے نوٹ کریں، آیت نمبر 20، انجیل مرکز کے باب نمبر 10 آیت نمبر 12، اور انجیل لوکا کے باب نمبر 17 آیات 5 اور 6۔ اس میں جناب حضرت مسیح علیہ السلام کا ارشاد موجود ہے۔ وہ کیا ہے سنیں ذرا، وہ ساری جو آیات ہیں نا، یہ تینوں انجیلوں کی ان کا خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے حواریوں کو، ماننے والوں کو، کہ اگر کسی عیسائی کے یعنی میرے پیروکار کے دل میں ایک رائی سمجھتے ہیں آپ، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس کے اشارہ سے درخت زمین سے اکھڑ کر سمندر میں گر سکتا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے محترم میتھیو صاحب سے کہ کیا پوری کرسچینٹی میں، پوری عیسائیت میں اس معیار پہ آج تک کوئی کرسچین، کوئی پوپ، کوئی ڈینیل، کوئی پاسٹر، کوئی پادری اس معیار پہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ معیار بیان کیا، اس معیار پہ آج تک کوئی پورا اترا ہے؟ اگر اترا ہے تو دلائل سے ثابت کر دیں، اور اگر نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری کرسچینٹی کے جو لوگ ہیں ان کے دلوں میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ بہت اچھا، اب مجھے اس کا ٹھیک ہے جی۔ آنے جو کافی گرما گرم سوال ہے، تو کوئی بات نہیں، وہ سوال نہیں تھا، تقریر تھی۔ ہاں جی، نہیں وہ احمدیوں کے ساتھ کرتے ہیں مناظرہ۔ اچھا چلیں جی ٹھیک ہے، ضرور، کیوں نہیں، حاضر ہیں ہم۔ ہاں جی ہاں 3 وری قبول ہے۔ اچھا خیر، مولانا صاحب نے پھر وہی پہلے والا ہی کام کیا، مناظرے سے کوئی تعلق نہیں تھا سوال کا، غیر متعلقہ سوال انہوں نے پوچھا انہوں نے صحیح تڑلے کے ساتھ ہے، لیکن ہے غیر متعلقہ۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی، نہیں سوال دے جواب تے دیتے ہیں نا۔ اچھا نہیں، اب دیکھیں، اگر چلیں بات کرنے کا مقصد یہ ہے، انہوں نے کہا کہ وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ کسی کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، تو پہاڑ سے بھی کہے گا تو وہ سمندر میں جا گر تو وہ جا کے گر جائے گا۔ ہاں جی ہاں، پہاڑ بھی ہے، درخت بھی۔ ہاں جی، اب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا بندہ دکھاؤ جو اس طرح کسی نے کیا ہو یا کر کے دکھائے۔ ہاں جی، بات یہ ہے کہ وہاں پر یہ تمثیلاً بات کی گئی ہے کہ اگر آپ کے اوپر مشکل بھی آ جاتی ہے، کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو، آپ چونکہ میرے ماننے والے ہیں اس لیے آپ ان حالات سے نکل جائیں گے، آپ ان حالات پہ فتح پائیں گے۔ اب اس لیے اسی بات کو مزید سمجھنے کے لیے آپ دیکھیے کہ جب ابلیس سے آزمائے گئے خداوند یسوع مسیح متی کی انجیل 4 باب میں، تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اسی طرح ابلیس نے بھی جو ہے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو ہیکل کے کنگرے سے نیچے گرا دے، یعنی کہ خدا کو آزما، یہ خدا کو آزمانے والی بات ہے۔ تو ابلیس نے بھی وہاں پر کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو ہیکل کے کنگرے سے نیچے گرا دے، اور یسوع مسیح نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ بھی لکھا، اچھا اس نے ساتھ حوالہ دیا، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ اور یسوع مسیح نے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ تو آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ کبھی کسی نے کیا ہو ایسے، تو آزمانے کی غرض سے کسی نے نہیں کیا، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی صحیح حقیقی مسیح ایسا کرے گا بھی، کیونکہ آزمانے والا کام ابلیس کا ہے، یہ مسیح کے پیروکاروں کا کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جو انہوں نے جواب دے دیا، ٹھیک ہے بھائی، وہ رائی کے دانے کے برابر جو بھی ہے، جو انہوں نے جواب دے دیا، بس ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ مسیحی احباب کا جو تشریف لائے اور انہوں نے بڑے صبر سے اور تحمل سے گفتگو کو سنا، اور خصوصی شکریہ جناب میتھیو سلیمان صاحب کا، ان کے معاونین کا، سیمول صاحب کا، اور مسلم حضرات کا بہت شکریہ کہ جنہوں نے بڑے
خوش دلی سے اور بڑے اچھے مہمان نوازی کی اور بڑے اچھے انداز سے مسیحی بھائیوں کو موقع دیا کہ وہ آزادانہ اعتراضات کریں. اور بہت شکریہ جناب حکیم محمد افضل جمال صاحب کا، جنہوں نے بڑے اچھے انداز کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کیس جو ہے وہ پیش کیا اور پھر بڑے احسن طریقے سے سوالات کے جواب دیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.